نہیں بالکل ٹھیک ہے، فکر نہ کرو، روز کر دینا، ریکارڈنگ کر دینا ہر روز۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لبیک اللہم وسعدیک، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، برادر محترم مولانا غضنفر اللہ صاحب تبریک اور تحسین دے مستحق ہے، میں انہاں لی برکت دی دعا کردا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں توفیق دیتی کہ انہوں نے دین دا ایک بہت اہم اور مظلوم موضوع جڑا میرے لیے منتخب کیتا، بہت اعلیٰ مضمون، مگر بد نصیبی کہ انہوں ظلم ہو رہا، مہینے گزر جاندے، خلفائے راشدین کانفرنس ہوندیاں، مقام صحابہ بیان ہوندا، مقام اہل بیت نو نظر انداز کیتا جاتا، حالانکہ سارے علم والے لوگ جانتے ہیں میں قرآن مجید اہل البیت دا تذکرہ، میں قاری صاحب منتظم میں آکھیا کہ سورہ احزاب دا یہ حصہ تلاوت کرو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، قرآن دا بیان ہے، یہ نہیں بھی کوئی ہمیں کسی فرقے دا یا گروہ دا، قرآن نے اہل البیت دا تذکرہ کیتا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اہل البیت دی فضیلت بے شمار صحیح حدیث، سارے گروہوں چھڈ کے لعنت بھیج کے انہاں دنوں صرف اہل بیت دے فضائل ہی بیان کرتے جان، جڑے صحیح بخاری دے اندر مناقب و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ دے قریبیاں دے فضائل، یا تسی اپنے دلوں ٹو کے دیکھو کہ کسی دوسرے دی دشمنی تواڈے اندر کوئی ایسی بیماری تو نہیں پیدا ہوگی کہ ناراضگی کسی گروہ نہ کہ تسی رسول اللہ دے خاندان نے دشمنی بول لے رہی، ایسی اگر بیماری دے کوئی جراثیم نظر آؤندے تو توبہ کرو، یہ کوئی گل نہیں، لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعجلوا، کسی فرقے اور گروہ نہ ناراضگی ہو بکواس کر رہا، نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی بے انصاف ہو جائے کہ وہ صحابہ کرام نے نہیں منتے، دسی اہل بیت نے نہیں مننا، کوئی کرنا بھی گل اپنا کرنا پھوکو، انہوں نے کرن دو جو کر دے آپ خدا نو جواب دیں گے، تسی اہل بیت نو بھی ادا ہی منتے جی اصحاب النبی نو منتے، تہاڈیاں مجلساں جنہاں دعاں دا تذکرہ کھلے دل نہ ہونا چاہیے، یہ دل تنگ نہیں ہونے چاہیے، مگر ویکھ رہو تسی اور سب دے بیان ہوندے جاندے، اور غضب دی گل ہے جب تے رونا ہوندا مظلوم کہ آ زمانہ محرم دا جڑا ہے حضرت عثمان رضی اللہ دی شہادت شروع ہو جاندی ہے، حضرت عمر رضی اللہ دی شہادت شروع ہو جاندی، حالانکہ سارے اہل علم جانتے بھی دونوں شہادتاں ذی الحج چ ہوئیاں، جڑا پچھلا مہینہ گزر گیا 26 ذی الحج نو حضرت عمر رضی اللہ شہید ہویا اور حضرت عثمان رضی اس تو پہلا شہید ہوئے، اس مہینے تسی شوق پورا کرو، اینا دنوں بائی پاس کر لی بھی حضرت امام حسین رضی دی گل نہ کرنی پوے، ادھر ادھر گلاں کر کے ٹال دیں، یہ بڑا روگ ہے جہاں علاج ہونا چاہیے، یہ دوسرے نہ رو، اپنے آپ کو درست کرو، اللہ کو نہیں جانا، قرآن نہیں تسی پڑھ دے، صحیح بخاری مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ باب اصحاب دے فضائل وکھرے، رسول اللہ کے قریبیوں کے فضائل، اور اتنے قریبی کون ہے؟ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں صرف وہ جڑے اولاد عبد المطلب چوں اسلام لے آئے یا انہوں نے حضور نو بیٹھے، یہ قریبی حضور دے دادے دی اولاد جڑے آل علی آل جعفر آل عباس آل حارث اسلام دا زمانہ پایا، وہ مرد عورتاں ہے گے آپ دے دادی دی اولاد ہے، آپ نو دیکھیا اسلام دے، انہاں دا تذکرہ ہے اس دے اندر، اور ایڈا اعلیٰ ہے مضمون، قاری صاحب اللہ دی طرفوں بہت رحمت دے مستحق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرماؤں دے ارقبوا محمدن فی اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگو
جے تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مندے جے اللہ دے رسول نال تہاڈا پیار ہے تے رسول اللہ دا خیال رکھو انہاں دے رشتہ داراں دے بارے جڑے حضور دے لاڈلے آ حضور دے دل دے ٹکڑے آ وہ رسول اللہ پر انہاں نال محبت کرو تانوں یہ کی ہو گیا کہ تسی ہور کسے روگی ٹولے نوں دیکھ کے خود ہی بیمار ہو گئے کہ سارا کچھ بیان کرنا کچھ نہ بیان کرنا کربلا کرنا یزید کرنا صرف انہاں ذرا بخاری شریف کھول لین مسلم شریف کھول لین ترمذی شریف کھولن کہ فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ دے خاندان دے لوگوں جڑی فضیلت ہے کھلے جلوہ بیان کر کہ میں یقین نہ تانوں آنا اے بیماری دا علاج غلط کر دے اے مجلساں سب دے رونق ہو جان اور اے جلوس ختم ہو جان یہ تواڈیاں مجلساں اور مسجداں جنہاں دناج اہل بیت دا تذکرہ لوگ من جان کہ وہ جھوٹے ہے وہ گلوا پانی لوگوں نے پلا رہا ہے اپنی مجلساں صاف ستھرا پینا زمزم جاؤ ساری مجلساں اسی تانوں صحیح حدیثاں سنائی مگر جو تسی کنی اس تو کن لپیٹ لیندے جے نہیں بیان کر دے لوگ چون سے چاہتے آخر یار امام حسین دا کی کسا سن چلے جاندے ہیں گمراہی دا شکار ہو جاندے جے تسی صحیح طریقے نال شان بیان کری جلدے لئی کوئی نویں گل کرن دی لوڑ نہیں جو رسول کریم علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے وہ بیان کر دی مسلم شریف فضائل اہل بیت دا علیحدہ بیان ہے بخاری شریف مناقب کرامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف دیکھ لو تو میں تمہارے سامنے ایک بہت بڑے فتنے تو آگاہی تو دینا چاہنا کہ لوگوں نے ٹونگ رچایا جس صحیح گل تو ہٹانا ہوئے نا ایک ایسی گل وہ چپیک جو بے لوگ ہے گل مثلا جدو اسی توحید بیان کریں گے ایک گروہ نے اپنے کوئی گل کر لی ہے کہ گستاخی رسول ہے توبہ 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 دسو کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی دا سوچ سکتا مگر توحید دا جدو بیان ہوئے کہ غیب صرف اللہ کو انہوں نہ دے دیں گے یہ تو لوگ گستاخ رسول سارے سارے کیتے کترے سے پانی پھر قرآن ہوں ابھی اینے میں زہریلا فکرہ کہ گستاخ رسول ہے اسی طریقے نہ جدو اسی لوگوں سنت دی دعوت دینے ایک گروہ کہندا ہے لوگ ائمہ دے گستاخ ایڈے نیک لوگ امت دے گزرے گستاخ یعنی فکرے کڑے ہے کہ لوگوں بدزن کر لی اور اسے تو اہل بیت دے فضائل بیان ہون گے لوگوں کہتے ہیں صحابہ دی گستاخی کدی صحابہ دی گستاخی صحابہ بھی سر دے تاج ہے رسول اللہ دا خاندان بھی تاج صرف نفرت جلاؤں اور اے زمانے جنہ بیڑا غرق دینی مدارس دا ہویا دجال پیدا ہوا میں اس مجلس بیٹھ کے آنا محمود احمد عباسی پیدا ہوا جنہوں انہاں لوگوں نے آکھا امام المورخین اور وہ دا چیلا اٹھ کر آیا جڑا دیوبندی پھر اہل حدیث بن کے اہل حدیثی کوئی نہیں حکیم فیض عالم صدیق جدی تلاشی لو ہر مولوی دے کول دی کتاب چھپی شرم کرنی چاہیے لوگوں نے جنہیں صحیح بخاری میں آکھا کھٹاں دی پڑھی جنہیں مسلم شریف میں آکھا بکواسا مجموعہ تسی اس کتاب نو پڑھ دے صرف اس تو یزید دی تعریف کی تھی یزید دا نام لے کے پورا زہر اتارتا دلان کہ کیڑی ہے بخاری جے اندر لکھا کہ حضرت عائشہ رضی عمر 6 سال سے کیڑی بخاری جڑی آندی حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تے بتان لگا یعنی طے شدہ گلاں امت دیاں تفسیراں پڑھیاں کہ اما سے کہن دا بکواس ہے ساری یہ بخاری اور مسلم بکواس ہے مجموع ہے انہوں ہضم کری نال صرف یزید بچڑا بن گیا کہ یزید نے چنگا کہی جاندہ اور یہ پردے چاہے بیت تو ہٹا کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ہٹائی میں تازہ نہ کہ حدیث تو ہٹاؤن لی لوگوں نے کئی حرب اختیار کی جنہاں چیکے بھی ہے کہ صحابہ دے ناموسہ نہ لو کہ یار حدیثہ نو منیا دے صحابہ کرام دے بڑا تار ہوں غلام محمد پرویز نے ایک پورا مضمون لکھا حدیث السقیفہ کہ یہ بخاری شریف جے لکھا رسول اللہ دی وفات تو بعد صحابہ سقیفہ لڑے سے اور اس ذریعے نے کوشش کی تھی بے حدیث تو بدزن کرتا جائے باقی لوگ متصر ہو جاندے کہ صحیح بخاری چاہے لکھا کسے خدا دے بندے نہ کیتا بھئی اگر لکھیا ہے تو یہ وہ صحیح ہے تو اسی کیوں رد کری انسان ہے اگر وہ ناراض ہو گئے کوئی بگر اس پاروں اگر تسی صرف یہ کہ فلان نو بچاؤنا پہلے قرآن دا انکار ہو جائے حدیثاں تے تباہی ایک کوئی شاہ نہیں اللہ دے رسول نے جو کہ فرمایا انہوں سارے نو مانو یہ دلی بخاری شریف کھولو مسلم کھولو حدیث کی کتاباں کھولو اور اہل البیت دے بارے علم والے لوگ بھی بیٹھے ہیں انہوں دے کم دیاں گلاں مینوں ادنا کوئی نہیں ہوندا مجمع کہنا دو بندے بھی ہونا میں اپنی گل اونی زور نہ کہنی ہوندی جنہ مجمع چ مینوں مجمع بازی نہ کوئی نہیں بات میری پہنچنی چاہیے انشاءاللہ مشرق مغرب پہنچ رہی ہے ایک کسی دے راضی ناراض ہونے کی گل نہیں اور بعد کسی گل تے کوئی شک کوئی شبہ تانوں حق حاصل ہے خدا حوالہ منگو ثبوت لو تو اہل البیت دے بارے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو لفظ ہے قرآن حدیث سے ہوں دے آل ہوں دا اہل بیت ہوں دا آل عربی زبان الف وار لام چن کے آلہ یورج کوئی بندہ بھی جدنا کسے قسم دا کسے دا تعلق ہے وہ دا دوست ہے
وہ پیروکار ہے، وہ رشتہ دار ہے، یہ سارے لوگ عربی زبان چاہ رکھواؤں کسی دے مگر لگے لوگ آل فرعون ہے، وہ پیرو بھی جڑے آل فرعون قرآن انہوں دا جڑے کسی دے ساتھی ہے جی رسول اللہ دے صحاب ہے وہ بھی آل محمد آؤں دے، جڑے آپ دے رشتہ دار ہے وہ بھی آل محمد آؤں دے۔ اے جگہ جگہ جدو دیکھی دا ایتھے کہڑے معنی چاہیا علیحدہ علیحدہ پتہ لگنا ایتھے تو مراد کی ہے۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد کہ زکوٰۃ حلال نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور آپ دی آل نہیں، اتنے کوئی باقی لوگ مراد نہیں، اتنے امت بھی نکل گئی، اتنے ہور لوگ بھی نکل گئے، سارے امت من لیے بے اتنے مراد صرف ہاشمی ہے، رسول اللہ دے جڑے قریبی ہے انہاں سے زکوٰۃ حرام ہے، باقی سارے مسلمانوں لیے اگر وہ غریب ہے حلال ہے، ہاشمی ہے حرام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے سب کے لیے کھجور حضرت حسن رضی نے اٹھا کے منہ پا لی، آپ نے فرمایا کخن بیٹا تھک دے تینوں پتہ ہونا چاہیے کہ آل محمد لی صدقہ حرام ہے، تو زکوٰۃ حرام ہے جس آل محمد لی وہ صرف ہاشمی ہے، باقی امت دے نہیں ہوتی۔ اور کبھی اتوں بھی دائرہ تنگ ہو جاتا کہ رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں آل محمد ہے، جویں صحیح بخاری دوجیاں سب کتاباں چ آ جاتا کہ آل محمد تے 2 مہینے بھی لگاتار اس طرح نہیں آئے کہ انہوں نے کنک کی روٹی نصیب ہوئے۔ اتنے آل محمد صرف رسول اللہ دے گھر دیاں بیویاں کوئی دوسری نہیں، عبارت خود دس دی ہے، مضمون دستا بھی اتنے کی مراد لینا۔ اہل البیت بھی اسی طرح ہی ہیں، رسول اللہ دے گھر والے۔ اے قرآن مجید چ قاری صاحب پڑھ رہے سی، اتنے اللہ پاک نے آخیا کہ اہل بیت اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک صاف کرے، جڑا بھی قرآن شریف نے پڑھے اگوں پچھو اتنے وہ صاحب منوں گا بھی اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں کا ذکر، اتنے کسی ہور دا ذکر نہیں، یہ حضور علیہ السلام دی بیویاں کا بیان ہو رہا کہ اے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں رگیاں نہیں، تسی پیغمبر دے کر جے با پردہ رہو، حیا نہ رہو، اللہ چاہتا بھی تمہیں پاک صاحب ویکھے تھوڑے تباہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اتنے ہر بندہ آیات میں اگوں پیچھوں پڑھ کے معلوم کر سکتا کہ اتنے اہل البیت صرف ازواج النبی رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں۔ مگر جب اسی حدیث پاک نو بینے رسول اللہ دی حدیثاں رسول اللہ نے یہ مراد لئی ہے، چادر حضرت عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماؤندی آپ تے کالی تھی، صحیح مسلم سے حضرت علی آئے، فاطمہ آئی، حسن اور حسین آئے، انہوں نے داخل کر رہا اور نال ایت پڑھی ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس تے نال اللہ آکھیا اے اللہ اے میرے اہل انہوں نے پاک کر دے، میں پاک کرن دا حق۔ اتنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں قرآن نو پڑھیے تو اتنے ذکر حضور دی بیویاں دا، رسول اللہ حدیث دینا چاہوں کہہ رہا ہے اے میرے اہل بیت انہوں نے اللہ پاک کر دے، یہ تو قرآن اور حدیث ٹکرا گیا۔ اے نکتہ بھی اے بچے ریکارڈ کر لے کچھ آئے یا انشاءاللہ یہ تقریر دنیا جانی ہے اور یہ ذریعے لوگوں دے پردے ہٹ دینے اکھاں دا گوں حق واضح ہو جانا۔ تو رسول کریم علیہ السلام قرآن آندا ہے ازواج نبی حضور دی بیویاں اہل البیت، رسول اللہ نے کسی حدیث بھی نہیں آخیا میری یہ ازواج اس آیت نے جدوں پڑھیا انہاں چوں نہیں پڑھیا۔ تو گل کی ہے یہ سمجھنے والی قرآن مجید کا ایک اور مقام سمجھنا پینا سورۃ توبہ۔ سورۃ توبہ چ اللہ تعالیٰ دا لمسجد اسست علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ کہ وہ مسجد جڑی پہلے دن تو تقوی دی بنیاد تے بنی ہے وہ زیادہ اس لائق ہے کہ تسی وہ کھڑے ہو۔ ہوں یہ قرآن تو پڑھیے اتنے ذکر مسجد قباء دا کہ مسجد قباء سی جہے مقابلے منافقہ نے مسجد زرار بنا لی، اللہ نے آخیا انہوں نے اس مسجد نماز نہ پڑھی، یہ شرارتی ہے جہی مسجد تقویٰ دی بنیاد تے بنی نا خدا ترسی دی خاطر پاکیزہ مسجد قباء۔ مگر صحیح حدیثاں جب پڑھی دا رسول اللہ نے جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیڑی مسجد ہے، حضور نے فرمایا میری یہ مسجد، اتنے بھی یہ ٹکرا کہ قرآن کچھ کہندا ہے حدیث کچھ کہندی۔ عام آدمی بیوقوف نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن نے ازواج النبی نے اہل بیت کیا، مسجد تقویٰ والی جڑی وہ قباء نو کیا، اتنے بھی حضور کہہ رہا کہ میری مسجد ہے، انہوں نے کہہ رہے چون کیا اہل بیت ہے، انہوں پائی جی بطریقے اولا آندا ہے۔ علم والے بندے سمجھن گے کہ جڑی شے ایک بندے لی اتری ہے مگر وہ نہیں صرف اگے بھی چل رہی ہے، وہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتری قباء لی ہے کہ مسجد تقویٰ تے بنی ہے مگر وہ تو اعلیٰ نمبر تے میری مسجد تقویٰ تے بنیاد ہے، یہ بدطریقے یہ نمبر اول آتی ہے۔ اس سے فرمایا قرآن جڑی آیت اتری وہ بیویاں نہیں اتری ہے مگر یہ چار انہوں نے بالخاص زیادہ اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے مگر انہوں تو زیادہ اہل بیت بدطریقے اولا بالکل مسجد اس سے سارا تقویٰ کٹ کے پڑھو، علماء اتنے ہی پریشان ہے کہ آیت اتری قباء لی ہے اگا پیچھا مگر لائی حضور نے جب پوچھا اپنی مسجد سے وہ یہ سمجھاؤ لے کہ جے قباء دی مسجد تقوی دی بنیاد تے بنی نا بالکل قرآن اللہ ٹھیک ہے مگر میری مسجد تو نمبر اول تقوی دی بنیاد تے بنی۔ فرمایا یہ آیت بیویاں نہیں ہے مگر یہ چار فاطمہ حسن اور حسین جڑے یہ انہاں تو بھی بدطریقے اولا
میرے اہل بیت ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا بس جب موقع آیا نبی علیہ السلام نے انہوں سامنے کر کے لوگوں نے دسیا بس سارے تو جڑا خاص اہل بیت نہ میرے وچ آ رہے۔ صحیح مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماؤندے دل جڑے انہوں تنگ نہ کرو ورنہ جہو جا جرم وہ کر رہے ہیں جنہوں اسی دشمنوں نے صحابہ نے ادھا کا جرم ہے کہ اہل بیت نہ دشمنی مر لے گا اور اپنے آپ کو سمجھدار ہے میں اہل حدیث ہے۔ کب اہل حدیث ہے؟ تو صحیح حدیثاں کا منکر ہو چلیا۔ تو رسول کریم علیہ السلام دے جدو آیت اتری حضرت سعد فرماؤندے سورہ آل عمران ہے کہ وفد نجران آیا، عیسائی آئے مسجد نبی رسول کریم علیہ السلام نے ٹھہرایا، کئی دنوں نہ بحث مناظرہ ہوندا رہا، گل کوئی نہ مکے۔ اللہ پاک نے پھر آیت مباہلہ اتاری فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے اللہ دے رسول جدو حق واضح ہون تو بعد بھی یہ جھگڑا نہیں چھڑ دے فقل ہن انہوں کہہ بھی ہن بحث مناظرے کی ضرورت نہیں، ہن بد دعا ہو نہ دعا بنانا و بناکم، اسی اپنے بیٹے بلا لینے ہیں تسی بھی اپنے بیٹے بلا لو، ونسانا ونساکم، اسی اپنی عورتاں لے آنے ہیں تسی اپنی عورتاں لے آؤ، وانفسنا وانفساکم، اپنے جی لے آنے ہیں تو تسی اپنے لے آؤ، فنبتہل پھر گڑ گڑا کے دعا کریں گے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹا جڑا ہوتے خدا دا عذاب آ جائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہوں نے سنا دیتا ہو کہ سویرے صلاح کر کے دساں اللہ تعالیٰ جانتا رسول کریم علیہ السلام نے وہی کے ذریعے دسیا بے راہ جو سارے پادری کہیں دے بے نبی وہی ہے جڑا ہونا صرف حق دھرمی کر دیا جب بد دعا تو گل کہی نا مناظرہ نہ کری جانا بد دعا تو ہٹ جانا۔ حضور علیہ السلام نے جب مبارے کی دعوت دیتی اس وے رسولہ دے کر 9 بیویاں تھی، صحیح مسلم کر کے دیکھنی کسے نہیں بلایا، اینے اور بھی لوگ سی کسے نہیں بلایا، علی سدیا فاطمہ سدی ہے حسن سدیا تو حسین، خدا دا نام منو جتنا دجے بدراہ ہوئے اتنا دے نہ ہو جائے۔ اے فضائل ہے دے بیت النبی صحیح حدیثاں تے پڑھو، اس وے اللہ دے رسول نے انہوں چواں بلا کے عیسائیاں نو بخا کے آکھیا بے تسی فیصلہ جدو کرنا کریو اب مینوں ویکھ دے جے اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے میرے اصل اہل بیت میں لیا ٹکڑے اپنے، اگر میں جھوٹاں تو میرے سے عذاب آ جائے تو یہ جھوٹے چنا تھے میدان چھٹ گیا نہیں انہوں نے۔ اور اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام نے کمری تھی جدو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں رسول کریم نکلے کالا کمبل سی علی فاطمہ حسن حسین آئے اس موقع میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی فاعذبھم الرجس طہرھم تطہیرا، پاک کر دینا دے پاک کر رہا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے جڑا قرآن اور حدیث سے اہل بیت کیا انہاں تے ایک اہل بیت ہے جڑا حضور دا پورا خاندان چاچے تایاں دی اولاد ہوئی جنہاں جڑے مسلمان حارث دی اولاد ہوئی ہے، عباس دی ہوئی ہے، پراواں جو جعفر علی دی ہوئی ہے، اے لوگ جنہاں تے زکوٰۃ حرام ہے۔ اے اس حدیث مراد ہے جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام حج تو واپس لوٹے، مکے اور مدینے کے درمیان مقام آیا غدیر خم، اتھے اللہ دے رسول علیہ السلام نے لوگوں نے کہا کہ لوگوں سن لو زید ابن ارکم رضی اللہ عنہ روایت کر دے۔ لوگوں نے جا کے پوچھا بھی زید کوئی رسول اللہ دی گل سنا، انہیں آکھا یار بڑھا ہو گیا گلاں گئیاں پور مگر ایک نہیں میں پڑھ سکیا۔ وہ ایسا ہم واقعہ کہ ایس بڑھاپے میں یاد ہے کہ اتھے اللہ کے رسول نے سانو اکٹھیاں کر کے کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہی ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ہو سکتا کہ موت دا فرشتہ آ جائے فوجی تو میں وہ کہہ دے دنیا چھڑ جاں، کان کھول کے سن لو انی تارکن فیکم الثقلین، میں تواڈے اندر 2 بڑیاں عظیم الشان چیزاں چھڑ گیا، انہاں دا بہت اچا مرتبہ، انہاں چ ایک اللہ دی کتاب ہے قرآن، یہ ہدایت نور ہے، تے 3 بار یہ فرمایا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي کہ اے امت میں تانوں خدا دا خوف دلانا کہ میرے گھر والوں نے بد سلوکی نہ کرے، انہوں نے ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ 3 باری حضور نے رونا پیا، حضور نے اللہ نے بتیرا علم دیتا سی بات کی ہونا، کچھ نمونہ ہوگا بھی تھوڑے سامنے آجو۔ تو پیغمبر خدا نے 2 چیزاں اس خطبے چاکھیا کہ عظیم ہے، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت۔ وہ حضرت زید بن ارکم واسادی نے پوچھا راوی نے کہ حضور دی بیویاں اہل بیت ہے، موقع دی گل ہے، قرآن چ اہل بیت رسول اللہ دی بیویاں، حدیث 4 اور اس حدیث سارے ہاشمی۔ حضرت زید بن ارکم نے آکھا کہ رسول اللہ دی بیویاں بھی ازواج مطہرات اہل بیت ہے میرے تھے نہیں، کیونکہ ازواج مطہرات دا اہل بیت ہونا عارضی ہے، وہ ایک نکاح دا تعلق ہے، حضور طلاق دے دن کرو کری چلیاں جان گے، یہ تھے وہ حضور دے اہل بیت اس حدیث سے جنہاں نہ تعلق ٹوٹ نہیں سکتا، اور خون دا رشتہ۔ انہاں پوچھا کون ہے، فرمایا جعفر دی اولاد ہے، علی دی اولاد ہے، عقیل دی اولاد ہے، عباس دی اولاد ہے، اس حدیث مراد ہے۔ آپ تشریح دے وچ موجود ہے کہ یہ جڑا آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نہ بد سلوکی نہ کرو، یہ مراد اس تو کتے رسول اللہ دی بیویاں۔
اور انہوں نے بڑا درجہ اینی جنگ ہوئی امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ ام المومنین دی، مگر اس میں بھی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کوفہ گئے لوگوں نے دعوت دینے لی حضرت علی رضی اللہ عنہ دی مدد کرو، اس میں ممبر سے فرمایا میں ہون بھی آنا ہے، حالانکہ تمہیں حضرت علی دی مدد بلاؤں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، مگر امت دی ماں ہے اور میرا ایمان اور یقین ہے اب اتھے بھی حضور دی دی ہے تو جنت ہی حضور دی دی ہے۔ اس وقت عمار اینی مخالفت کے باوجود کہہ رہا ہے ازواج النبی دے باب بکھرے، جدو بیویاں دا چیپٹر شروع ہویا نا اس دن حضور دی بیویاں دا شان بیان ہونا ہے، جن رسول اللہ دے ازواج اہل بیت دا بیان ہویا خاندان دے لوگوں دا ادو انہاں دا تذکرہ ہونا، جدو چواں دی باری آئی ادو چواں دا بیان ہونا، مگر بیماری اور روگ جڑا ہے وہ دسدا بھی لوگ جڑے نا متاثر ہو چکے۔ مسعود احمد بی ایس سی تھی سنیا ہونا جماعت المسلمین والے، ایک کام انہیں چنگا بھی کیتا کہ جب لوگوں نے ایک کہنا شروع کیا بھئی یار حدیث نو منیے صحابہ کرام تے بڑا اعتراض ہوندا، ہن بھی کئی بیمار ہی آندے ہیں کہ یار حدیث بخاری نو کی مننا جانا صاحب ایداں دین جاندا رہنا ہے، تسی بندیاں نو بچاؤندے رہنا دین رخصت ہو جانا، جتے آوندا اعتراض آوندا اللہ نو معاف کرے، کیوں تسی دین نو بندیاں دے مگر گھمانا چاہندے؟ رسالہ لکھیا پھر مسعود احمد نے اے بھائی جے حدیثاں تو اس طرح نٹھ دے نا بنا صحابہ کرام تے بعد اعتراض ہوندا آؤ قرآن مجید چو کٹ کر انہیں آٹاں ماریاں منہ تے بیا جنگے احد تو دوڑنا قرآن مجید سورہ آل عمران دستا کہ تسی رسول دی نافرمانی کی چر بھج گیا قرآن تو ہی منکر ہو جائے، قرآن مجید جنگے حنین دستا کہ تسی اس دن بڑا فخر کر دے سی اپنی کثرت تے، کوئی تہاڈا مان کام آیا پھر تانوں بھجنا راہ نہ لبا، کتے سورہ ممتحنہ اتری جے چ آکھیا ہاتھ میں نبی بلدا تو بدری ہو کے مکے دے کافراں نوں خط لکھدا جاسوسی دے کہ رسول اللہ حملہ کر رہا ہے، ایمان لیا یہ کیا کافران دوستیاں کر رہے، قرآن پیش کر کر کے کہ سورہ جمعہ آئی ہے کہ رسول اللہ نے تسی خطبہ دینا چھڑ کے نٹ گیا، اے بڑا منہ توڑیا انہیں کہ ان حدیثاں دا کی کرنا قرآن بھی چھڑ دیا، صحابہ انسان ہیں غلطیاں ہوئیں اللہ معاف کرنا ہوا، مگر تسی یہ معیار اگر بنا لو بیٹھ چو اعتراض لکھتا نہیں چھڑ دو قرآن ہی چھڑنا پہ جو اور جگہ جگہ دستا کیا غلطی ہوئی ہے، ایک کوئی طریقہ نہیں، دعائی خدا دی تو پناہ منگو دیکھو صرف گل پکی ہے مانا یہ ہوئی اگر ہے کہ باقی معاملہ اللہ نہ سب اللہ بخشے در رحمت کرے، حقیقت کا انکار نہ کرو۔ تو اہل بیت سورہ احزاب رسول اللہ دی بیوی ہیں، رسول کریم دی حدیث سے حضرت زید بن ارقم علی غدیر خمری اسے سارے ہاشمی ہیں، اور جب رسول کریم علیہ السلام نے چادر تھلے لیا یا میدان چلائے گئے اس وے اہل بیت صرف 4 ہے، حضرت فاطمہ علیہ حسن اور حسین، اور انہاں دے فضائل انہیں ہیں میں مختصر وقت تمہارے سامنے عرض کرا، کسے لمبی گل دی ضرورت نہیں، انہاں دنوں دے کھلے دل نہ مولوی یہی بیان کر دیا کہ اندر ٹھنڈ پہ جائے ساری اگ بجھ جائے، حضرت فاطمہ دی کی شان ہے، کوئی آدمی اس تو انکار کر سکتا بھائی دنیا دی ہر حدیث کی کتاب اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کیا تو اس گل پہ خوش نہیں کہ تینوں اللہ نے جنت دی عورتوں کی سردار بنایا، صحیح بخاری کٹ کے ویکھ لو، اس تو ہی امام سبکی دا حوالہ دے کے فرماؤں دے یار خدیجہ اور عائشہ جڑا پائی رکھو کہدا درجہ اچھا، مگر اس گل تے لوہے چلی کے مان لیاؤ جڑا اسی اللہ دی عدالت بھی لے کے پیش ہونا فاطمہ دے برابر نہ دی ماں تے عائشہ، یہ سب تھلے ہے، یہ بیویاں دا آپس مقابلہ، فاطمہ نو اللہ دے رسول نے سجدۃ نساء اہل جنہ کیا کہ جنت دی عورتوں کی سردار ہے، وہ جو نہ خدیجہ باہر ہے نہ عائشہ باہر ہے، یہ ساری آپس انہاں دے مقابلے ہے، اللہ دے رسول کا فرمان ہے، صحیح بخاری کرنی غلط ہوئے ریکارڈ ہو گیا، پوچھ لو بھی کیوں بھی اللہ دے رسول ہے کیا نہیں کوئی فاطمہ نہ بہر ہے تہاڈا کہ نہیں بیان کرنا، جدوں آ روندے رہن گے اما عائشہ ساڈے سر دا تاج ہے، ایتھے بھی حضور دی بیوی ہے جنت دی بیوی، اور یہ صرف سنیاں دا کہنا نہیں، میں شیعہ دی کتاباں جو انہاں نے دوستاں نوں کھونا میں تہاڈے ایڈے ایڈے متعصب بندے کہ حضور دیاں بیویاں ایتھے بھی بیویاں تے جنت دی بیویاں، وہ کسے ہور کو نہیں جانیاں، اے وکھری گل ہے، مگر حضرت فاطمہ نال دشمنی نہ کرو، بالکل اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جنت دی عورتاں دی سردار، اور حضرت حسن اور حسین دے بارے متواتر حدیث ایک تندہ ایک ادھا روایت کرے شک ہوں انہیں انگن صحابہ نے بیان کیتا، اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت کہ حسن اور حسین جنت دے جوانوں دے سردار، نال فرمایا وابوہما خیر منہما انہاں دا باپ انہاں دوہاں نال یارا ہے، اور فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار، ایک حدیث دے 3 ٹکڑے ہے کہ حسن حسین جنت دے جوانوں دے سردار، علی جڑا انہاں دا باپ انہاں دوہاں تو بہتر ہے، اور فاطمہ جنت دی عورتوں دی سردار، اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے من حبا حسنا و حسینا جن نے حسن اور حسین نہ محبت کی تھی فقد حبا وہ میرے نہ محبت کردا ومن ابغضهما فقد ابغضني جہاں دے دل انہاں دوہاں دے خلاف بغض ہے حضور نے فرمایا میرے نہ بغض کردا، وہ خدا دے بندے انہاں جمعیاں تے بیان ہوندیاں رہن کوئی نویں کسے دی لوڑ نہیں، رسول اللہ نے جو شاناں بیان کیتیاں انہاں نوں بیان کرو،
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دی فضیلت دی اس تو گاں کی ہونا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ اللہ نے تیرا درجہ میرے نال اس امت وہی بنایا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی الا لا نبی بعدی، صرف اتنا فرق ہے میرے بعد ہن نبی نہیں کوئی ہونا، نبی والی گل ختم ہے، وہی تیرا درجہ میرے نال وہی ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون علیہ السلام دا سی۔ ہن ہارون علیہ السلام دا درجہ کوئی مسلمان پرلا نہیں جڑا بھی جاندا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد بنی اسرائیل چ ہوئی، انہاں دے نال دا کوئی فرمایا کیا تو اس گل تے خوش نہیں کہ تیرا مرتبہ میرے نہ ہوئی، اے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم تک ہی رہا، باقی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے کسر کوئی نہیں چھڈی، میں لوگوں نے پوری طرح توجہ دلائی جائے کہ اصحاب النبی جنہوں نے رسول اللہ دے نال اپنے جان مال قربان کیتے انہاں دا ہی مقام ہے، انہاں دی توہین نہ کرو، جڑی رسول اللہ دے گھر آئیاں اللہ نے انہاں دے بارے آکھیا لستن کاہل من النساء، تسی ہور عورتاں ورگیاں نہیں، تانوں اللہ آیت دے آخر چ آیا ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بہت اعلیٰ خاتمہ کیتا اللہ نے کہ نبی دے گھر والی اللہ بڑا لطیف اور خبیر باریک بین ہے اور ہر شاید تو باخبر ہے، اس تو انتخاب ہوگا غلط نہیں ہو سکتا، اور حدیث کی کتاباں پڑھیے کہ رسول اللہ نے کوئی نکاح اپنی مرضی نہ نہیں کیتا، ایک وکری گل ہے انشاءاللہ کدی یہ بھی بیان ہو جڑا نکاح کیتا وہ خدا دے چن نہ کیتا، پہلا وحی دے ذریعے حضور نے اس بارے دسیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان لطیفا خبیرا، جس خدا نے تانوں چن کے لیا وہ تو کوئی بات چھپی، وہ اگر تسی بڑیاں ہوندیاں نبی دے گھر تانوں نے بڑا باریک دین ہے اور ہر شاید کی خبر رکھدا، اس تو اللہ کے رسول کی بیویاں کا بڑا اللہ نے درجہ بیان کیتا، مگر اس درجے تو پر یہ نہیں ہونا چاہیے بے حسن حسین پیاری دا بوجھ تے فاطمہ دا بندہ مول لے رہا ہے، یہ اہل سنت ہون دا یا اہل حدیث ہون دا نشان بنا رہا ہے، وہ کہڑا اہل حدیث ہون دا نشان؟ صحیح بخاری مناقب قرابت رسول اللہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کئی شیعہ دوست سے کہیں جڑی نے حضرت فاطمہ گئیاں اور زمینہ دا مطالبہ کیتا، بڑی توہین نہ انہوں نے واپس کیتا غلط بات، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے صاف کروایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب الیہ ان اصلا من قرابتی، مینوں اللہ دی قسم اپنے رشتہ داراں نیک سلوک کرنا انہاں پیارا نہیں جنہ رسول اللہ دے خاندان نیک سلوک کرنا پیارا، مگر کی کریے جائیداد وقف انما یاکل آل محمد من حاضر المال، اس زمینہ دی آمدنی چ ادنا ہی رسول اللہ دا خاندان کھاندا رہے گا جی میں رسول اللہ دے زمانے سی، خرچہ ادنا ہی ملے گا، مگر تقسیم نہیں ہو سکتا، نہ یہ مال جو ہے وراثت ہے، مال صدقہ وقف ہے، تو اللہ دے رسول علیہ السلام نال جدا جدا جنہ تعلق ہے، کسی دا دوستی دا، کسی دا رشتہ داری دا، کوئی آپ دے دل دے ٹکڑے، فاطمہ تو بدا تم منی، فاطمہ فرمایا میرا ٹکڑا، فمن اغضب اغضبنی، جن اینو ناراض کیتا نے مینوں ناراض کیا، یہ تو گاں کو گل ہے گی، اللہ کے رسول نے اپنے ناراض تھا، اینو ناراض کرنے والا مینوں ناراض کرتا، اور حدیث پاک چیننا ادب کسے دا حضور نے نہیں کیتا، حالانکہ بیٹی ہے ابو داؤد شریف چاہتا جے فاطمہ آئیاں مل، رسول اللہ کھڑے ہو گئے اپنی ذات اور اپنی ذات سے بٹھایا، تے فاطمہ رضی اللہ عنہ ملن گیا تے وہ اپنی ذات اٹھ کھڑی ہوئی ہے، باپ دا متھا چمیا تے اپنے تھاں بٹھایا، اور حدیث پاک چاہتا رسول اللہ جدوں سفر کیتا اخیر جنوں مل کے گیا سارا تو فارغ ہو کے آخر تے جدوں ملاقات کی تے رخصت ہوئے فاطمہ، تے سفر تو آیا مسجد گیا جا کے 2 رکعتاں پڑھیاں تے پہل جتوں کیتی ہے جنہاں ملاقات کیتی ہے وہ فاطمہ، خدا دا نام منو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، انہاں لوکاں نوں رہن دے جڑے کوئی مندے کوئی نہیں مندے، اسی اللہ دی کتاب دے رسول دی سب گلاں نوں مننا، اصحاب دی شان آ جاؤ گی سارے دل تنگ نہیں پڑنے چاہیے، رسول اللہ دے خاندان دی آ جان سارا دل کیوں کڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دا آوے ساڑیاں ماواں امہات المومنین، اسی اولاد ہوندے انہاں دی توہین دا کیوں سوچی، دل جڑے نہ کینیاں تو پاک کرو، اور کتاباں دوں دے میں نشان کرتے کئی ناراض ہوئے انہیں، میں صاف کہنا کہ جھوٹ دے پلندے، کوئی شیخ الحدیث عالم جڑا انہوں تو متصر لے کے بہ جائے ایک صفحے تے میرے نال گل کرے، اگر وہ حوالے درست نکلن وہ صحیح ہون حقیق فائدہ لمبے مینوں چینٹا کر پھانسی دے دیو، بغیر علم تو تسی متصر ہوندے جاندے، کوئی رسالہ پڑھیا اور چل پائے کوئی گل نہیں ہے۔ اے حضرت حسین رضی اللہ کا تذکرہ 2 حدیثاں میں بیان کر دیا، ختم کرنا پھر سوال جڑا شاید کرے مرضی، اور سب کچھ چھڑ جو، اے بڑے تو بڑا جڑا انہوں جا کے پوچھ لو، اگر انکار کرے میں وہ کو جان لے تیار ہاں، رسول اللہ نے فرمایا نہیں، حجرے چ ام المومنین جاندیاں ام سلمہ رضی اللہ، رسول اللہ ہو رہا ہے، حضور نے پوچھا اللہ کے رسول کی گل ہے کہ بچہ کھیل رہا،
آپ نے فرمایا ہوں مسند احمد ھذا اسناد لا شرط الشیخین، بخاری مسلم دی شرط کے مطابق حدیث صحیح ہے۔ تے فرمایا ہن ایک فرشتہ جڑا کبھی زمین تے نازل نہیں ہویا، کوئی چھوٹی جی گل ہوئی تسی مٹاؤنا چاہتے سی، گل ہی کوئی نہیں ہوئی، کبھی آیا فرشتے دسن کہ اینے شہید ہونا، اینے شہید ہویا، کسی نے نہیں زمین تے اتریا۔ ایسا فرشتہ فرمایا کبھی بھی نہیں زمین تے نازل ہوا، تو میں نے اطلاع دینا آیا کہ یا رسول اللہ تہاڈا بچہ جنہاں نے شہید کرتا جانا، اور اگر تسی چاہتے اتنے دی مٹی وکھاواں سلسلہ الاحادیث صحیحہ دوسری جلد علامہ البانی دی کر لینی ہے تے پڑھ لینا بھی اس حدیث سے صحیح ہونے کوئی شک ہے تے چلاکی کی ہے۔ حضرت ام الفضل دی حدیث کر لینی کہ حضرت ام الفضل عباس رضی اللہ عنہ دی بیوی آئیاں، انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ میں خواب دیکھا، بڑا برا جا خواب، میں دس ہی نہیں سے، فرمایا کی ہے؟ خواب ہے یا رسول اللہ کہ فاطمہ دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود چا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ام الفضل عباس رضی اللہ عنہ دی بیوی سے حضور دے چاچے دی بیوی کہ کوئی برا خواب نہیں، فاطمہ دے بچہ پیدا ہونا تیری گود نے پرورش پاؤنی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ پیدا ہوئے، حضرت ام الفضل نے پڑھ اے واقعی ضعیف ہے، محمد بن مصعب ضعیف راوی ہے، اور شداد جڑا وہ حضرت ام الفضل نہیں ملیا، ٹھیک ہے گل، مگر ہوشیاری ہے کہ کمزور سند دی دعائی دئی جاؤ شیخ الحدیث، بھئی میں جڑی حدیث کی گل کرا وہ خامی کڈو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دی جڑی مسند احمد ہے بخاری اور مسلم دی شرط ہے وہ خامی کڈو، کمزور حدیث نہیں لئی جاندے، ابو طفیل تو آئی یا ام سلمہ تو آئی علی تو آئی، انہوں نے دریا بند کرنا دے، خدا دا خوف کرو، اللہ کا رسول بندہ یہ اطلاع دین لی میرے کو خاص فرشتہ آیا، اور حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ معین الدین لکھوی رہو دے دادا پر دادا جنہیں اس ملک میں حدیث کیتا فیروز پر زینت الاسلام دے شروع لکھ دے تے قتل شہادت خبر ہونا دی وہی ہویا درگاہوں اللہ دی طرفوں خدا دے فرشتے نے آگے اسے پیغمبر تیرے واسطے شہید ہو جانے، اس بارے دس دے بھی پیغمبر کی کر سکتا، قرب رہ غم رہا مگر تقدیر رائی نو موڑ نہیں سکتا، اس مسئلہ ہی لے آئے تصرف دے بعد اے حدیث پاک اے دو ضرور سنا دیا کرو اور کوئی گل نہیں۔ دوجا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے فرماؤں دے کہ میں مکے جو سے سو رہا سی، دوپہر دا وقت سی، تے میں دوپہر دے وقت خواب چ ویکھیا کہ اللہ دے رسول دے سر چ مٹی پئی ہے، داڑھی مبارک پئی ہے، خون دی شیشی ہے۔ میں آکھیا اللہ دے رسول تہاڈا حال کیوں؟ فرمایا ھذا دم الحسین و صحابی، اے حسین اور ساتھیاں دا خون ہے جڑا صبح تو میں اکٹھا کر رہا، ہر بڑا کے اٹھے اور بار بار کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، حالانکہ کئی مہینے ہو گئے، کوئی ذرائع وسائل نہیں سی، اطلاع ہی نہیں سی کی بنیا۔ لوگوں نے آخیا کیوں ابن عباس کیوں ہے انا للہ؟ فرمایا قتل الحسین، امام حسین رضی اللہ شہید ہو گئے۔ فرمایا تانوں کیوں پتا؟ فرمایا میں ہن خواب چ رسول اللہ نے ویکھیا، اے نقشہ اور شیشی ہاتھ اور کہہ رہا ہے کہ حسین اور ساتھیاں دا خون ہے۔ وقت نوٹ کر لیا کہ مہینہ کیڑا، تاریخ کیڑی، وقت ہے جدوں بعد قافلہ لٹا پٹا واپس آیا، پوچھا بالکل وہی ٹائم سی، اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خواب سے ویکھیا۔ باقی خواب سے ویکھنا یہ نہیں ہوتا بھی سچ مچ کیوں آ گیا، اللہ گل سمجھا۔ کئی بندے جو پریشان ہوندے نا بھی یار یہ کوئی لوگ آکھن گے پھر حضور علیہ السلام آ گیا ہو گیا، میں ایڈیاں گلاں کوئی نہیں سوچا کرو، میں وہ لیے کیسی برہان قاطع دینا، پکی گل دے کہ کوئی نہیں بول سکتا، میں نا یار خواب نہیں رہن دے، یہ ہے روڑے والی گل، تسی جانتے فلانا آیا نہیں آیا۔ میں تمہیں ایک موٹی گل پوچھنا، کدی خواب زندہ بندہ بھی ملیا جے کہ نہیں؟ جڑا جے نہیں مریا جیندا وہ بھی خواب چ کھاندے کئی باری، میں انہوں سویرے جا کے پوچھو بھائی تو خواب چ آیا سی میرے نال گلاں کیتیاں، جے تو انہوں پتا ہویا تے پھر سمجھ لو خواب چ آوندا، جے وہ آکھے مینوں یار پتہ ہی نہیں، اے گل نہیں نا میرے بھائی عبدالرشید کو رد کر سکا، مردے کا تو روا پایا زندہ تے زندہ جے خواب چ ویکھیا چنگیاں بڑیاں گلاں ہوئیاں، انہوں سویرے پوچھا جب تو آیا، انہیں کہا یار کم کر تو مینوں تے خواب و خیال بھی۔ تو اللہ تعالیٰ خواب چ شکل بکھا کے کوئی گل سمجھانا چاہتا، اور وہ بندہ نہیں آتا نہ انہوں کو پتہ ہی ہوتا، اللہ تعالیٰ اطلاع دے دینا جڑی شاید دینا چاہے وہ مرضی، کوئی علم غیب نہیں، نہ حاضر نہ کچھ بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو مناسب سمجھنا سمجھا دے۔ اے دو واقعے حدیثاں انہوں پرکھ لو، نوٹ کر کے انہوں سارا کی محنت کرو، تو اور کچھ بھی نہ کربلا والا سناؤ، اینا سنا دے فرشتہ دس کے گیا سی تے رسول اللہ رویا سی تے خواب حضور نو غمگین دیکھیا سی تے ابن عباس نے بیان کیتا جے خامی ہوئی تے پائی میں مجرم، میں نے تو دسو کہ جے صحیح ہے تے رفع دین آمین دی حدیثاں جے کھول کے بیان کر دے حضور دیاں، یہ بھی حضور دی بیان کر دیا کرو، کچھ نہیں تہاڈا وکھدا نہ نکل حضور دیاں، میں دیندار اس مجلس میں نہ ریکارڈ ہو رہا پہنچا دو، جن اعتراض ہویا آ جائے میدان جا کے ویکھے کہ واقعی صحیح و سند حدیثاں اللہ کے رسول نے سب کچھ فرمایا، تو پھر جی ہور حضور دیاں گلاں شوقنا بیان کر دے انہاں نوں بیان کر دیا کرو کہ دل تے امام حسین نہ بغض تے نہیں بڑھ گیا، یہ ماڑی گل بہت بری گل ہے، حسین رضی اللہ کوئی چھوٹی گل نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بار بار فرمایا
رسول کریم علیہ السلام آئے، حضرت فاطمہ علی گھر ستے سی، رسول آئے، مشک لٹکتی سی، دوڑ کے حسن نے آخیا یا رسول پانی دیو نانا جی، آپ نے پانی کڈیا دیتا، انہیں جب حضرت حسین آ چپٹا مارا، آپ نے کہا پرا ہو جا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہا یا رسول معلوم ہوں میں تمہوں حسن زیادہ پیارا، آپ نے فرمایا نہیں فاطمہ یہ گل کوئی نہیں، منگیا پہلا انہیں نال فرمایا انا ویا کے وہذین واباہما فی درجۃ واحدہ فی الجنہ، تو فکر نہ کر، میں تو اے دوویں اور آ جڑا ستا پیا علی، اسی قیامت دن ایک جگہ کٹھے ہونا، اتنے اسی ایک درجے ہونا جنت۔ اس تو کئی آندے جی اما عائشہ نے رسول اللہ دے نال ہونا، فلانی بیوی دے نال ہونا، یہ کتنے ہونے؟ بے رسول اللہ نے پوچھ لو کتنے ہونے؟ جتنے حضور ہونے ہوتے ہونے جان دے جھگڑے، بے گزرا تو توبہ کرو۔ اہل حدیث ہوتا ہے جڑا نا اصل حق وہ جو کچھ رسول اللہ تو صحیح ثابت ہو جائے اللہ راہ سے والا سر متھے تے وہ جسی نہیں دیکھنا بھی فلانے نو فائدہ ہونا فلانے نقصان ہونا، کوئی نفع نقصان نہیں، اے نفع نقصان اسی ویکھدے تسی سارے بیٹھے جے پوری دنیا دی۔ یار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بندہ جنہوں حضور نے دنیا جنت دی بشارت دیتی، وہ محل جنت ویکھیا، انہیں جدو فیصلہ کرتا بھی 3 طلاقاں کٹھیاں دے دے 3 ہو جائیں، واقعی کرتا ہونا، مگر اسی مننے سر کو جڑا آندا اسی لکھ دینے پائی نہیں حضرت عمر رضی اللہ آیا رسول اللہ دے زمانے تو ایک ہی سمجھی جائے ایک ہی، اور لوگ سارے سانو آندے یار تسی حضرت عمر اللہ زیادہ سیانے جے، سارے صحابہ بھی چپ رہے گل انہوں دی ٹھیک ہے، مگر اسی آنے یار حضرت عمر نے جو سمجھا ہوگا انہوں دی رائے انہوں دی راہ، جب وہ رسول اللہ کا مندے ہو کہ حضور دے زمانے ایک اسی حضور نو رکھیے کہ حضرت عمر کو رکھیے، یہ برا کہن نہیں، تکری جدو ترنا پہنتا ایک پلے جو رسول اللہ پہ گیا، ایک پاسے کوئی صحابی ہے یا امام ہے، کہڑا سانو قانون آندا بسی رسول اللہ نو چھڑ دیئے، بے احترامی کر دی اسی انہوں نے اسی طرح کریں۔ امام ابو حنیفہ تو جے کہڑے والے حدیث نے کبھی گستاخی کی آندا بڑے امام ہیں امت دے اندر انہوں نے بڑے کام کیتے، پر نبی جنی نہ ہو انہوں نے وہی جنی کوئی آئی، خدا دے رسول نہ انہوں نے برابر نہ کرو، جان دے اس کام۔ ارے سمجھو دین دا ستون ہے، اگر اسی رسول اللہ دے برابر کسی ہور نو سمجھنا شروع کر دیے جویں خدا دے نال شریک جڑا نا تباہی، اللہ دے رسول نال شریک بھی بالکل تباہی۔ ایک پاسے لوگ آتے تھی رسول اللہ اپنے ورگا سمجھ توبہ، اور جب مراتب کی گل آتی شان دی اپنے ورگا چلتے اسی آنے صحاب سارے کٹھے ہو جانے امام رسول اللہ کے پیروں کی خاک بھی نہیں، رسول اللہ کا جو مرتبہ ہونا وہ گل ہور کرو، انسان ہونا اللہ گل میں اولاد آدم ہے، مگر مرتبہ جڑا دیتا لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انہ لا یخلق قبلہ، نہ رسول اللہ ورگا رب نے کوئی بنایا نہ بناؤنا، وہ اپنی جگہ تے، مگر رسول اللہ کا جب ایک فیصلہ آ جائے کوئی مسلمان اپنے دل تے ہاتھ کر رکھ کے آکے اسے وجہ کیڑی سنی اللہ دے رسول بھی سنی ہے کہ کسی اور بھی سنی ہے۔ ایک مثال سن کے تھی ختم کرو کہ حضرت زید بن ثابت رسول اللہ دے کاتب وحی ہے، باقی نے کسی نے کدی کو لکھا پورا نہیں، یہ مستقل کاتب وحی سی، باپ میرا بخاری کاتب الوحی حضرت زید دا، حضرت ابوبکر نے دی ڈیوٹی لائی کہ تو یہ رسول اللہ دے زمانے وحی لکھدا سی، قرآن نے ایک تھا کٹھا کر دی، بعد حضرت عثمان رضی نے کمیٹی بنے ادوں بھی زید بن ثابت دے ذمہ لایا کہ یہ نسخے بیان ایڈا عالم، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وراثت دا علم جڑا سب تو زیادہ زید جان مدینے شریف تھی۔ ہن عورتاں حج لی جاندیاں، اگر انہوں نے حج جڑا ہے وہ حج دے اندر طواف زیارت کر لیا، عرفات تو لوٹ کے واپسی دے وقت جڑا طواف الوداع وہ بیمار ہو گئی، دن آ گیا، اللہ دے رسول نے چھٹی دے دی کہ وہ جا سکتی، ایک طواف انہوں نے معاف ہے، طواف الوداع کوئی کرن دی لوڑ نہیں، کافرے نے چلی جائے، مگر حضرت زید بن ثابت کی جے نہیں، حضرت عمر بھی آندے نہیں، کرنا ہی پینا ہے بھی رکنا پڑے گا، کرنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کی مسئلہ، انہوں نے کہا رسول اللہ نے چھٹی دیتی ہے، یہ طواف چھڑ سکتی ہیں، طواف الوداع جا سکتی۔ مدینے والے کہنے لگے نا مقلداں کی طرح جیسے اپنے شہر دے مفتی حضرت زید بن ثابت کی گل نہیں چھڑ سکتے، وہ فتویٰ دیں دے بھئی کر کے جائے۔ حضرت عبداللہ نے پھر وہ گل کہی جی میں تھوڑے سامنے رکھی، آخری کسوٹی انہاں کیا نہ عبداللہ بن عباس دی منو نہ زید بن ثابت دی منو، اتنے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے گیاں نسلیمہ، وہ عورت ہے انہوں نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ نے کی مسئلہ دسے، گئے انہوں نے جا کے کہ اماں گل کر، آ رولا پہ گیا ابن عباس آندا کہ طواف الوداع معاف ہے عورتوں اگر حیض آ جائے، زید آندا کرو، انہوں نے آخیا زید ایویں کہندا جو ابن عباس کیا وہ گل ٹھیک ہے، سانو عورتوں زیادہ پتہ ہے طواف معاف ہے، لوگوں نے زید بن ثابت کا فتویٰ چھڑ دیتا، انہوں نے جا کے دسیا تو انہوں نے آخیا میں بعد ہے، آج تو نہیں میں کہنا لا اینی اہل حدیثیت ہے، اینوں کو غیر مقلدیت کیا ہے کو برا نہ رکھے، رکھدا پھر گستاخی یہ نہ رکھے، گستاخی کوئی نہیں، اللہ دا رسول مقدم ہے، دجے اپنے اپنے مرتبے۔
جتھے جتھے انہوں کا تھان سب عزت دے لے گیا، مگر جب ٹائی پی گئی مقابلہ آ گیا کہ ادھر رسول اللہ دا فرمان ادھر دوسرے دا، اس ویسے کہہ نہیں مننی، ادب وہ کری جانا، برا بالکل نہیں کہنا، مگر کہنا نہیں جی حضرت سلام ہے، فیصلہ ہو جائے جڑا اللہ دے رسول نے کرتا۔ اس پاروں اے مقام اہل بیت دے سلسلے جنہیں کچھ حدیثاں تواڈے سامنے آئیاں، بہت آ گئیاں، انہاں ساریاں نوں پھیلا کے اپنے خطبے اور وعظاں بیان کرو، کوئی خامی نظر آئے تو علماء نشاندہی کرن، نہیں تو محنت کرو انہاں دی بھئی یار یہ بھی اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے یہ بھی حق ادا کرو، یہ بھی بیان کر دیا کرو، کوئی یہ گل نہیں وہ شیعہ دے کوئی نہیں تواڈے انہاں تو ود ہے، انہاں خام خواہ قبضہ کر لیا، جے تسی بیان کر دینے لوگ انہوں کیوں جاندے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ کھلے دل نہ کسی دل سے کوئی سوال ہے تو کر اللہ شیخ بالکل بلا تکلف پوچھ لو جو خیریت ہے خیریت۔ یہ مسئلہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھیجا میرے حج بنا کے، تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا گیا، سورہ برات جی آیتاں نازل ہوئی ہیں، تو کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ میرے حضرت صدیق اکبر نو معزول کرتا گیا سی۔ بالکل نہ، وٹو صاحب نے جہاں فرمایا سیرت دی کتاباں جس طرح لکھا گیا نا وہ یہ ہوئی نقشہ بے حضرت ابو بکر نے آپ نے بھیجا، سورت برات انہوں نے دیتی، مڑ کے حضرت علی رضی نے اونٹنی اپنی سوار کر کے بھیجتا، حضرت ابو بکر نے دیکھا بھی حضور دی اونٹنی دی آواز ہے، دھیان کیتا حضرت چلی سی، انہیں آخیا کیویں آیا، انہیں آخیا بھی اللہ دے رسول نے آخیا سورت توبہ دی آیتاں اس کو لے لا تے تو اعلان کرنا، کیونکہ میرے تے وہی نازل ہوئی ہے بھی جہاں میں سورت توبہ لوگوں کو سناواں یا میرے خاندان تو جڑا میرے ہی ہے نا جگہ تے میرے تھان ہی انہوں سمجھا جائے وہ انہوں ادا کرے۔ یہ بالکل وٹو صاحب اگر اسی طرح ہی نا پھر انہوں لوگوں کو موقع ملتا، بے رسول اللہ پہلا نہیں سی پتا بھی میں سناونی ہے یہ میرے خاندان کا بندہ معاہدہ توڑے، یہ عرب دا رواج آپ دے پہلا ہے نہیں سی، اگر سی تو کیوں حضرت ابو بکر کیتا پھر معذول کیتا، یہ جو لوگوں نے کر لیا تو انہوں نے نائل ہی ثابت کر لی، انہوں پہلا عہدہ دئیے پھر ہٹا دیئے، لوگوں نے پتہ لگے بے ایڈا ہی قابل ہوں حضور معذول کو کر دے، قصہ غلط ہے، یہ بالکل غلط گل ہے، اداں کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر جسے امیر حج بن کے چلے گئے، سورت توبہ تو بعد اتری، انہوں نے ہوں تو کوئی نہیں اتری، پھر حضرت علی رضی اللہ آپ نے دیتی تو لے کے گئے، کہ حضرت علی دے بارے پوچھا حضرت صدیق امیر ام مامور، تو امیر بن کے آیا بھی امیر حج بھی یا مامور؟ انہوں نے آخر نہیں امیر حج تسی دے، میرے دن میں صرف آیتاں کا سننا لگا، آیتاں اتریاں ہی بعد جڑی صحیح ہے، پہلا کوئی نہیں سی اتریاں، حضرت ابو بکر دے کے نہیں کھوئیاں گئیاں، یہ ساریاں ضعیف اور کمزور رہتا۔ جی حضرت جی گزارش ہے کہ مسلم شریف دے وچ ایک حدیث پڑھی ہے، مسلم شریف دے وچ حدیث ایک پڑھی سی کہ صحابی دا اور ایک یہودی دا جھگڑا ہویا، یہودی کہندا سی حضرت موسیٰ دا درجہ زیادہ نبی، تے صحابی کہندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، وہ جھگڑا ہویا تے وہ تھپڑ ماریا تے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے، تے آپ نے پوچھا بھی تو انہوں تھپڑ کیوں مارا، کہ تو کس طرح جاننا کہ میرا درجہ زیادہ، تے جس لئے قیامت دے روز میں بیٹھا ہوں گا تے عرش دے سائے دے تھلے ستون دے نال حضرت موسیٰ کھڑے ہوں گے، تے پھر او دے وچ فرمایا کہ اگر تسی میرا مقابلہ کسی دے نال کرو گے تے او دے وچ لازمی ہے کہ میری برتری ثابت ہوئے گی اور دوسرے نبی دی کمتری ثابت ہوئے گی، جن نے کسی نو کمتر بنایا وہ تے جہنم لازم ہو گیا۔ تو یہ دیکھو اسی عام طور دے اتنے اسی کہنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا درجہ فلانے نو وڈا، فلانے نبی دا فلانے نو وڈا، تسی ہنے فرما رہے سی بھی اہل بیعت دے وچ تے سارے جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اگر مقابلے چ رکھا جائے تو انہاں دا درجہ کچھ نہیں، تو پھر یہ گناہ گار نہیں ہوتا، جہنم لازم نہیں ہوندا جی۔ میں تو اپنی گل کہ انبیاء علیہ السلام تک کوئی ذکر نہیں، پچھلے انبیاء کا کوئی قابل آیا کہ نہیں، وہ تو گل جی مسلم شریف کی ہو جائے گی۔ میں جی ہوں تقریر ہوئی یہ جڑا نا رسول اللہ دے بیت یا صحاب ازواج کی گل ہوں، پچھلے انبیاء کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، نہیں آیا۔ جی بھائی انہوں نے گل کی نا کہ صحیح مسلم سے دوسری کتاباں جی ہے کہ یہودی سی تو بازار چنے آخیا بے اس اللہ کی قسم ہے جن نے موسیٰ علیہ السلام سارے انسانوں تو اعلیٰ بنایا، تو مسلمان نے تھپڑ ماریا، انہیں آخیا نہیں اللہ نے رسول اللہ نے سب سے افضل بنایا، تو قصہ حضور علیہ السلام کو گیا، تو نبی علیہ السلام نے آخیا بھی موسیٰ علیہ السلام جڑے انہوں کا درجات کہ قیامت دن سب بے ہوش ہو جانے، سب تو پہلا میں ہوش چاہنا،
میں ہوش چ آ کے دیکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش دا پایا پکڑ کے کھڑے ہونے میرے تو پہلا، یہ مینوں نہیں علم دتا گیا کہ انہوں نے بے ہوشی نہیں ہونا یا ہوش میرے تو پہلا آ جانا۔ یہ صحیح بخاری صاحب مسلم ہے گا کہ ہوش پہلا ہی آئے ہونے ہیں، یہ مینوں نہیں دسیا گیا کہ انہوں نے بے ہوش ہی نہیں ہونا یا ہوش پہلا آ جانا۔ اینا حضور نے فرمایا۔ یہ جڑا ہے نا کہ رسولہ انہوں تو بہتر نہیں، یہ نہیں میرے بھائی گل نکلتی، گل سمجھنا چاہیے۔ ہر شہزا علیہ مقام ہوں جڑا نا کہ نبیاں دے اندر بھی فرق ہے، وہ تو قرآن مجید چاہتا تلک رسول فضلنا بعض عملہ بعض، رسولوں نے ایک دوسرے تے اللہ نے فضیلت دیتی ہے، کوئی چھوٹا کوئی استوارا کوئی، یہ گل جڑی پکی ہے نا، یہ شک شبہ کوئی نہیں، اللہ نے کسی نے کوئی چیز دیتی کسی نے کوئی۔ رسول کریم علیہ السلام نے اسے صحیح مسلم سے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم دا سردار ہاں، دن قیامت حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ ہونا، آدم ردوں سوا جن وہ تھلے ہونے، میں علم بردار ہونا۔ جتوں تک حقیقت دے بیان دا تعلق ہے نا کہ رسول اللہ سارا تو اعلیٰ، یہ آپ نے کدی نہیں چھپایا، دسیا ایک کیا کہ کوئی ضرورت نہیں مقابلہ کر کے انہوں گراؤنا، جنہیں سارے شاعران خشیے موسیٰ کی ہے، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، حضور رب نو ویکھ کے بے ہوش نہیں، یہ بہت گل ہے، یہ توہین دا پیرو نکلدا۔ تخیر اور تقابل جو ہے مقابلے لیا کے گراؤنا، یہ بیدبی چاہ جاتا۔ میں آکھاں کہ بٹو صاحب بڑے عالم ہے اپنی جگہ جنا آکھاں فلانا جڑا یہ سامنے کچھ بھی نہیں، یہ خام خواہ ایک برا انداز ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے تد کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کتے کٹیا، انہوں دی بھی آشان ہے، وہ صرف دسن رہی کہ لوگ جڑا لا تخیرونی کہ جڑا نا اینوں گراؤنا دوجے نو بڑھاؤنا، یہ نہ کم کریا کرن، یہ ناجائز۔ باقی اگر کبھی ضرورت پہ گئی کسی نے پوچھا کہ نبیاں تو کون افضل ہے، حضور نے بار بار فرمایا کہ میں افضل، سارے تو اعلیٰ درجہ مینوں خدا نے دیتا۔ ہن گل کرو جدوں تحقیر دی نیت نہ کو کروں گا، شاعری نثر جویں آندے موسیٰ اور عیسیٰ جڑے انہوں نے جو کوئی سی وہ سارا کلیاں حضور کو ہے گا، اتنا جڑا تقابل ہے جے انہوں نے گراؤن دی کوشش کیتی جائے، دین نہیں من، وہ بھی اللہ دے بھیجے ہویا بالکل اعلیٰ تو اعلیٰ۔ باقی اگر یہ معاملہ آ جائے تسی اپنا عقیدہ دسو بے رسول اللہ باقی انبیاء نے افضل کی، وہ قرآن حدیث صاحب دستے کہ افضل۔ جی پوچھو اس طرح دی گل کوئی ہے؟ یہ لمبیاں چوڑیاں گلاں جڑیاں نا میں اسے تو نہیں چھیڑیا ساریاں نہیں، میں صرف اشارہ ہوں کرتا تو مینوں ملنا شروع کرو سارے حل ہو جانے۔ حضرت حسین رضی کو بحکم یزید قتل کیا گیا، یا یہ ان کوفیوں کی سازش تھی جن لوگوں نے حضرت حسین رضی سے بیعت کرنے کے لیے آپ کو بلایا تھا۔ آج کل سارے پڑھے لکھے بچے جان دے ڈس انفارمیشن آ دے کہ حکومت جڑی نا غلط اطلاع لوگوں کو دیندی ہے تاکہ کام جڑا خراب کیتا جائے۔ یزید اور دی حکومت جڑی وہ کنا تیل پا کے نہیں سوں گا بے لوگاں ساری بدنامی، وہ بھی افسانے پھیلاؤندے رہے کہ حضرت حسین واپس آنا چاہتے سی، وہ سی مینوں یزید کو لے چلو، انہوں نے لوگ روکتے رہے سی بڑیاں دے نال ہی تاکہ دلیل بنے بھی سارے چوٹی دے حساب سے انہوں روک دے۔ میرے خطبے سے تو انشاءاللہ ان چھپ جان گے، اکھاں کھل جان گے، انہاں ایک گل بھی سچی نہیں، نہ کسی نے انہوں نے روکیا، نہ انہوں نے ساتھیاں کسی غداری کی ہے، نہ خط لکھنا رہا کوئی بے ایمان، یہ سب جھوٹ ہے کہ سارا نظرہ انہوں نے پاتا جب وہ نال دے ہی پھر گئے۔ ایسی کوئی گل نہیں ہوئی، جنہاں خط لکھے سے انہوں نے جانا دیتی اور وہ بڑے چوٹی کے لوگ سی، کوئی ایرے گہرے نہیں سی۔ امام حسین اتنے رہا سی کوفے اپنے والد کے نال بھی اتنے رہا سی، وہ جانتا سی بندے کون، اور انہوں نے کسی نے بھی نہیں کدی نہ لیا۔ میں دیکھنا کہ بڑے بڑے جامعہ لکھ دیں کہ سلیمان بن سرد سبائی لی رہتا، جب تو میں آنا انہوں نے بلڈوز کر دیو کہ سلیمان بن سرد سبائی آنے صحابین جلیلن نبیلن فاضل، ایڈا نہ یزید کو جانتا کیا، نہ کسی صحابی انہوں نے روکیا، نہ خط لکھنا رہا کوئی بے ایمان سی، سارا کوئی یزیدی حکومت کا کارنامہ سی۔ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر بن سعد سارے وہ ہی حاکم سی، انہوں اپنے ہتھی ماریا اور صاحب مندے بسی ماریا، کوفے نے اسے سازش کی کرنی۔ حضرت علی رضی نے 6 ماہ حضرت ابوبکر صدیق رضی کی بیعت کیوں نہ کی، حق رکھدا، زندگی پر بھی نہ رکھدا، اور یہی حضرت معاویہ یزید دا قصور ہے کہ وہ بیعت منگدی سی، بیعت منگی نہیں جاتی۔ یاد رکھو بیعت دا مطالبہ ہی جرم ہے، بیعت نہ کرنا کوئی گناہ نہیں، صرف بغاوت کرنا کوئی آدمی اٹھ کھڑا ہوئے گڑبڑ۔ اسی نہیں پرویز مشرف نوں مانتے، کوئی قانون نہیں اللہ بسان تنگ کرے بے حیران کرو میں ٹھیک ہے، جمہوریت پھر کہہ لانا۔ اسی ایوب نوں نہیں ووٹ دیتے، سمجھتے سی نہیں حق، کوئی آئین اور دین نہیں آتا، تسی اعلان کرو بھائی جڑے اختلافی رائے رکھ دو رکھن۔ اس سے سمجھو اسلام دی خوبی ہے کہ علی اور ہاشمیاں 6 مہینے بیعت نہیں کی، کسے نہیں پوچھا، کوئی تشدد نہیں کیتا، کیا انہاں دی رائے نہیں مینوں صحیح حق من دے نہ من، گڑبڑ تو نہیں کوئی کر رہے۔ حضرت سعد بن عبادہ جڑے مدینے کے سردار سی، حضرت علی تے 6 مہینے بعد ہاشمیاں کیوں نے مردے تم تک نہیں کی، نہ حضرت ابوبکر دی کیتی ہے نہ بعد حضرت عمر دی کیتی۔ ایڈا بڑا کہ مکے جا کے حضور دی بیعت انہیں کیتی تھی، اور رسول اللہ نے مدینے سارے کا چارج انہوں دیتا کہ میرے آن تو پہلے تو ہی مدینہ تھا، سید النقبہ سی،
اور حضرت ابوبکر کی بجائے انہوں لوگ خلیفہ بناؤ. یہ کتوں کا دین ہے کہ لوگوں کو کیا جائے تو بیعت کر دے. وہ آتا میں نہیں تینوں خلیفہ منتا, تو اینا مطالبہ کر سکتا میں گڑبڑ نہ کری ٹھیک, مگر بیعت کر میری. میں آنا نہیں تینوں میں جائز خلیفہ منتا, کیوں بیعت کر؟ بالکل ظلم ہے, اندھیر نگری آئین دے خلاف ہے, دین دے خلاف. دین کوئی نہیں آتا کہ لوگوں کو زبردستی بیعت لی جائے. اس تو اگر 6 مہینے بیعت نہیں کی, انہوں نے سمجھا بھی سانوں مشورے شریک نہیں کیتا, اور دس دیتا. 6 مہینے بعد جب حضرت ابوبکر نے اپنے مکان سے بلایا, صحیح بخاری اور مسلم دو جا کہ اسی تیرنا کوئی حسد نہیں کر دے, جو اللہ نے تینوں حکومت دیتی ہے تے سانوں کو ساڑ نہیں, مگر ایک گرا ضرور ہے کہ رسول اللہ دے قریبی ہون پروں اسی یہ اپنا حق سمجھے سانوں مشورے بلایا جائے. کیوں نہیں بلایا؟ رسول اللہ دی میت پئی رہی اور اسی حضور کو بیٹھے رہے, تو جا کے ادھر اس بیٹھک سے فیصلے کر رہے. حضرت ابوبکر صرف روندے رہے, بالکل اس میں کوئی جواب نہیں تھا. حضرت علی نے کہا اسی رسول اللہ دا خاندان اس لائق بھی نہیں سی مشورے جی بلا لیا. باقی بعد مسلمانوں کی بہتری بنا کر چلو اسی ہنگامہ نہیں چاہتے, اسلام دی خرابی نہیں چاہتے, بیعت کر جی. حضرت سعد بن عبادہ نہیں کی. غدیر قوم والی روایت نا مدینہ ترم علی باب و علم کا شہر کی اسناد کے بارے. بھائی غدیر قوم والی روایت سے کوئی گل میرے بھرا نے جس نے لکھا کہ وہ غدیر قوم دا خطبہ جڑا میں دسیا وہ جو گل ہے کہ میں 2 عظیم چیزاں چھڈ چلیا, اور نال یہ ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا, جو میرے نال محبت کرتا اس تے لازم ہے کرینا محبت رکھے. حضرت عمر جیسے بندے نے اٹھ کے مبارک دیتی کہ علی مبارک ہے مبارک ہے کہ آج تو جے وڑا بھی کلمہ کو قیامت تک ہونا مرد مومن عورت انہوں دا مولا بن گیا محبوب. جو ایمان ہوگا تیرے نام محبت. اے حدیث نہیں اس موقع سے فرمائی, اے ہور لکھی جاندی ہے کہ آپ نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ. اے صحیح نہیں, یہ سند بہت کمزور ہے, یہ ضعیف روایت ہے. او دو ٹھیک ہے, تارک فیک مستقلین من کنت مولا فعلی مولا. جی اے کی حافظ زبیر صاحب بھی لکھا میدان کربلا میں امام حسین علی کے ساتھیوں مخالفوں کو فرد مارا یا نہیں, یہ خود ہی شہید ہوتے رہے. نہیں حافظ صاحب جنگ ہوئی پوری, جنہیں انہوں کو مارے گئے اپنی تعداد تو زیادہ مارے. پہلا جب تک مبارزہ سی ایک آتا سی میدان سے لائی گئے سارے. اور پھر عمر بن سعد نے کہا کیوں مرن سے تو لے جاتا, انہوں پتا کہ یہ جانا تڑی سے لے کے بیٹھے ہیں, یہ تو مرن نہیں آئے, انہوں نے کوئی نشہ میدان تو ادھا باری باری جا کے کیوں مرنا, جنگ ملغوبہ کرو, سارے حملہ کر دو. اور جو رش کر دیتا پھر تھوڑے جا ساتھی سے وہ شہید ہو گئے. پہلا نہیں چھڈیا, جڑا آیا مقابلے وہ ساری تفصیل جڑیاں کتاباں انہوں نے کھول کھول کے دسے, ایک ایک نے نبیڑے آتا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. مفتی صاحب ذرا بدعت کے متعلق تھوڑا سا بتائیں, اور بدعت کی کیا چاہیے اقسام ہیں؟ بچہ یہ جڑی گل ہوئی سی یہ بارے چ سوال ہوندے, باقی بدعت کے بارے چ تسی پوچھ لے, ہن پوچھ لو کی وہ کھول کے دسو. جی بدعت کی کوئی اقسام ہے؟ کہتے ہیں کوئی بدعت ہوتی ہے بدعت حسنہ اور بدعت ضلالہ. اصل میں بات یہ بچہ کہ جن علماء نے بدعت کا لغوی معنی لیا, ایک معنی ہوتا ہے لغت میں, جیسے صلاۃ کا معنی عربی زبان میں لغت میں صرف دعا ہے, مگر ہوں اب شریعت میں یہ نماز کے معنی میں بولا جاتا ہے, رکوع سجدے وغیرہ شامل. تو لغت میں بدعت ہے ہر نئی چیز, بے شک وہ اچھی ہو یا بری ہو, وہ کہلاتی ہے بدعت, دنیا کی ہو یا دین کی. اس لحاظ سے جنہوں نے سوچا نا انہوں نے کو 2 قسمیں کرنی پڑی کہ اگر وہ دنیا کی چیز ہے ثواب عذاب کی بات نہیں, مثلا سپیکر اب میں استعمال کر رہا ہوں, اینک لگا رہا ہوں, ہوائی جہاز میں سوار ہوتا ہوں, یہ کوئی کافر مومن یہ سمجھ کر نہیں سوار ہوتا کہ جہاز میں سفر میں اتنا ثواب ہے, گاڑی پر اس سے کم ہے. یہ ثواب عذاب کی چیزیں نہیں, اس کو کہا جاتا ہے ارتفاقات کہ زندگی گزارنے کے لیے صورتیں. اور ان کی علامت یہ ہے کہ یہ مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں, کافر بھی کرتے ہیں. اگر یہ بات ہو کافر کیوں شریک ہو, جو یہ سمجھنا کہ ہر نئی چیز, ان کو یہ فرق کرنا پڑا کہ اگر وہ نئی چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہے دین کی نہیں, وہ ہوگی بدعت حسنہ. یہ گاڑیاں ٹریکٹر وغیرہ, اس لیے جو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو میں نے کیوں استعمال, وہ نہیں سمجھتے کہ اس کو ثواب کے لیے سمجھے. یہ کافر بھی لگا رہا, میں بھی لگا رہا. جب آئے گی بات کہ درود شریف پڑھو, کھانے پر ختم پڑھو, سکھ ہندو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوں. یہ آپ کرتے ہیں ثواب کے لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے, رسول خوش ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اقترابات, کہ یہ دنیاوی دندے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کے کام. جنہوں نے یہ مراد لی کہ صرف دین میں بدعت ہوتی ہے, من احدث فی امرنا ھذا, حضور نے محض احدث نہیں فرمایا, فی امرنا ھذا, ہمارے اس کام میں دین میں نہیں نکالی. وہ تو پھر بیٹا ایک ہی قسم کرتے ہیں کہ دین میں نئی بات جو ہوگی ثواب عذاب کی وہ بدعت ہوگی اور بدعت ضلالت ہوگی. اور اگر بدعت لغت والی کہ نئی, بے شک دنیا کی ہو یا دین کی, پھر 2 قسمیں کرنی پڑیں گی کہ اگر وہ دنیا کی چیزیں نئی ہیں, حضور کے بعد نکلی ہیں ایجادیں, اس وقت تلوار اور تیر تھا, بیٹم بم,
تو یہ بدعت پھر حسنہ بن جائے گی. یہ فرق کرنا پڑے. بات دونوں کی ایک ہے. جو پہلے ہی بدعت کا دائرہ تنگ کرتے ہیں کہ دین میں جو بات نکالی جائے بدعت, ان کو تو دو شاخیں نہیں کرنی پڑتی, وہ بدعت ضلالت ہی کہتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ دین ہو دنیا نئی بات جو حضور کے بعد نکلی وہ بدعت, ان کو پھر فرق کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ دنیا کی چیزیں ہیں تو وہ حسنہ ہے, اگر وہ دین کی ہیں تو ضلالت ہی. بات وہیں آ جاتی ہے کہ دین میں ہوگی تو دونوں گروہ مانتے ہیں کہ وہ ضلالت ہی ہو. اب کوئی مثال دیں نا مسئلہ واضح ہو جائے. نشانی یہی سمجھے کہ جو کافر مسلمان دونوں اس کام میں شریک ہوتے ہیں وہ دنیاوی بندے ہیں, اس میں نئی باتیں روز نکلتی رہیں, کوئی بات نہیں. جب بات آئے گی کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے, ثواب ملتا ہے, جنت ملتی ہے, وہاں دیکھیں گے کہ یہ اگر حضور نے نہیں بتائی, حدیث میں نہیں آئی, تو کیوں نہیں نکالتے. جی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا کیوں نہ دی گئی جبکہ اس وقت حکومت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. بہت اچھی بات ہے. یہی زہر پھیلایا ہوا نا, جو ہے ہر جگہ یہی کہہ رہا کہ علی, اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ پھر صاف کہہ دو کہ علی تو مجرم ہی تھا, وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا. بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبث ہے اس کو ننگا کرو. پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا ہے جو قاتلوں کا ساتھی تھا؟ تو بات کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل جو تھے نا, ان کے بارے میں مسئلہ بہت پیچیدہ تھا. لوگ تو بیٹھے نا جیسے قاتل ہے سامنے مار دو اس کو. قاتل ایک نہیں تھا, وہ بغاوت ہوئی تھی. ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے. بصرہ بھرا ہوا تھا, کوفہ, مصر, شام, سارے تو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اگر اتنی سرسری بات ہوتی, مدینہ میں مارا گیا, کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے, 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی. یہ جو کہتے ہیں حضرت حسین حق پر ہوتے صحابی نہ اٹھتے, اس وقت تو 5-10 سے زندہ بوڑھے. جب 40,000 مدینہ میں تھے, انہوں نے کیوں نہیں بچایا اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ اگر کو بے بس کر دیے تھے 600 نے, تو صحابہ کیا رہے پھر؟ دو تعریفیں کرتے ہو, دنیا اٹھتے تھے, 600 نے ڈوا رہی ہے. اور اگر کو وہ ناراض تھے تو بات تو خراب ہو گئی پھر کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے. بات ایسی تھی کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے غلط کام کیے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کسی کو اعتراض نہیں تھا. وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صحابی, کوئی مفسد نہیں تھے, شرابی, وہ بیت رضوان والے تھے. میں اگر حدیث کی کتابیں اور سیرت کی نہ دیکھتا, اسی چکر میں پڑے رہتے کہ شرارتی آ گئے. شرارتی نہیں تھے. عبد الرحمن بن عدیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت رضوان. شریعت میں دو مسئلے کہ باغی بغاوت کے زمانے میں قتل کر دے, مال لوٹ لے, برباد کر دے. بغاوت چھوڑ دینے کے بعد جب وہ سرنڈر کر دے, اس کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوتا. مگر اس مسئلے کو علی سمجھتا تھا, لوگوں کو کیا سمجھائے؟ لوگوں کو تو یہ قتل ہو گیا, قتل ہوا. قتل عام بندہ کرے کسی کو, میں آپ کو ماروں, قصاص ہے. بغاوت ہو جائے, سارے صحابہ کا بغاوت کے دوران وہ لوگوں کے مال لوٹ لیں, انگنت لوگ مارے جائیں. یہ جیسے کافر حربی کلمہ پڑھ لے, پچھلے سارے معاملے ختم. باغی نے جب بغاوت چھوڑ دی اور خلیفے کو تسلیم کر لیا, مقدمہ نہیں بن سکتا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ علی اس پر تھے. اور امام شافعی کا کہ قصاص تو بنتا تھا, مگر قصاص کو خلیفہ ملتوی کر سکتا. اگر قصاص لینے سے ہنگامہ اور بڑھتا ہو اور فساد بڑھتا, جیسے حضرت جریر نے جب آ کر کہا کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں قاتل ہمارے حوالے کرو, تو آپ نے فرمایا قاتل اٹھ کھڑے ہو. جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا ہو اور تلواریں آدمی کیا ہو قصاص لو, آپ نے کہا لے لو قصاص جو لے سکتا. چلا اور زبیر حضرت عائشہ بصرے گئے اور وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. جب اصل قاتل آیا جو سرگنا تھا ذوالفیسرہ, صحابی تھا وہ بھی, یہ ٹھنڈے ہو گئے. ان کا قبیلہ آ گیا مقابلے میں, کیا اور قصاص لو. تو حضرت جریر نے لکھا کیا وہ لو نا قصاص ہے, اٹھے جو تھے قصاص, ذوالفیسرہ کو لو قصاص. اور اگر کہتے قبیلہ آ گیا تو میری طرف نہیں دیکھتے کہ پوری سلطنت باغی ہوئی ہے اور حضرت عثمان کے خلاف, کس سے میں قصاص ہوں. تو لوگ اگر صحیح حالات کو پڑھیں اور اماموں کی کتابیں اور فقہ بھی پتہ چلے کہ وہ سرسری معاملہ نہیں تھا, کوئی قتل ہو گیا, قاتل سامنے تو دے دو ان کو قصاص کے لیے. وہ بغاوت ہوئی تھی. بغاوت کا قانون پہلے پڑھ لیں کہ باغیوں سے قصاص لیا جاتا. اس طرح کو اگر باغی یہ سمجھے کہ ہماری جان ہی نہیں حکومت چھوڑے گی, وہ کیوں ہتھیار ڈالیں گے, مر جائیں گے, مانیں گے نہیں. ان کے لیے یہی کافی ہے کہ کافر جو ہے اسلام لے آئے, پچھلے جرم معاف, باغی بغاوت چھوڑ دے, حکومت کو تسلیم کر دے, کوئی کیس اس کے خلاف پٹ اپ نہیں ہوتا. یہ حدیث اور فقہ کتابیں پڑھاؤں گا, جب آپ تفصیل سے سمجھیں گے. یہ شوشے جو چھوڑے ہوئے نا, یہ زہر دماغوں سے نکالیں. خدا کے لیے حضرت علی چوتھا خلیفہ ہے, ہم اس کو اہل سنت اور اہل حدیث امام مانتے ہیں, خلیفہ بڑا. اگر یہ شوشے رہے دماغوں میں, کیا عزت ہوگی اس کی. یہی انہوں نے کیا محمود عباسی اور فیض عالم نے. بلکہ فیض عالم نے تو رسالہ لکھ دیا کہ علی چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہے. یہ ہے پھیلا رہا ہے یار حدیثوں میں. توبہ توبہ توبہ, کون سا دین ہے یہ.
فیض عالم صدیقی، عظیم الدین صدیقی اور محمود عباسی امام غزالی کے اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یزید رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت فرما دیں. کوئی امام غزالی یہ نہیں کہتا. امام غزالی کا تو کہنا یہ ہے کہ جس آدمی کا کفر پر مرنا ہمارے ثابت نہیں، وہ تو کافروں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ جو ہندو سکھ عیسائی مرتے ہیں کسی کو لعنت نہ کرو نہ برا کرو، ہمیں کیا پتا کہ اس کا انجام کیا. وہ امام صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں بس جو کافر پکے ہیں نا، جن کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے کہ یہ کافر مرے ہیں، صرف ان کو کہو، باقی کافروں کو بھی نہ کہو. یہ ان کا خیال ہے. وہ کوئی یزید کو نیک نہیں سمجھتے، ویسے ان کا ذہن ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. جو کافر دوسرے ہمیں کیا پتا ان کی آخر کیا. نیک انہوں نے نہیں کہا. اسی احیاء العلوم میں دیکھتے ہیں کہ اس نے سنت تبدیل کر دی، حلال کو حرام کر دیا، سارا پڑھے. ایسا نہیں ان کا ذہن. صرف وہ ویسے کہتے ہیں کہ جس شخص کا خاتمہ کفر پر ہمارے نزدیک نہیں، وہ ہندو ایسے عیسائی، چھوڑو اس کی بات. حضرت زبیر رضی نے فرمایا کہ میں نے علی رضی کی بیعت اس حالت میں کی ہے کہ میری گردن پر تلوار ہے. یہ سارے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت جو تھی جنہوں نے کی ہے نا بیچاروں نے، وہ تلوار کی وجہ سے کی ہے، تو اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں صحابی مر جاتا تلوار کی وجہ سے بیعت نہ کرا. ذرا دو رنگی دیکھ لیں. جب اتنا زمانہ بعد کا ہو گیا، 20 سال حضرت معاویہ کا شکنجہ کسا گیا، یزید کی بیعت لینے کے لیے حکومت ساری لگی ہے، اس وقت تو اگر کہنا کہ اگر چند لوگوں نے بیعت کی ہے صاحب مجبوری سے، کہتے توبہ توبہ. تو جب آپ لکھ رہے ہیں اس وقت جب ابھی اسلام مضبوط تھا، جلیل القدر حضرت زبیر اشرا وشرا، تو وہ کہتے ہیں میں نے سار میری کی بیعت کر لی کہ میری گردن پر تلوار. اگر زبیر بیچارہ اس وقت تلوار سے ڈر کر بیعت کر سکتا تو کیا رہا آپ کے مقدمہ میں. پھر یزید کی بیعت بھی جنہوں نے کی ہے مجبوری سے کی. اگر زبیر رضی اللہ کر سکتے ہیں تلوار گردن پر، ہے جھوٹ، بالکل غلط ہے. انہوں نے اپنی خوشی سے کی تھی، حضرت طلحہ نے خوشی سے کی تھی، کوئی تلوار ان پر نہیں تھی. سب سے پہلے بیعت کرنے والے وہی تھے. اور زبیر تو وہ ہیں جو حضرت علی کی بیعت اس وقت بھی کرنا چاہتے تھے جب حضرت ابوبکر کی پھوپھی کے بیٹے تھے. یہ تو اس وقت نہیں مانتے تھے کہ کون ہے ابوبکر، میں بیعت کروں گا علی کی، اس سے بڑھ کر کوئی مجھے پیارا نہیں. تو زبیر بیچارے نے کیوں تلوار کے ڈر سے کرنی تھی؟ کوئی بات بالکل. ہاں اور کوئی ہے ایک آدھا سوال تو کر لیں، بس دعا کریں. بس دعائیں میری زیادہ غضنفر اللہ صاحب کے جنہوں نے بڑی جرأت سے کام لیا، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا اہل بیعت کی بات نہ کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے، دین سے یہ حصہ نکال دو، یہ آیتیں اور حدیثیں جو نا ختم کرو. جی گزارش ہے کہ سورہ یاسین میں آتا ہے کالا یا لیت قومی یعلمون، بما غفر لی ربی وجعلنی. جی کی لدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیں. جی کالا یا لیت قومی یعلمون، تو وہ مرنے کے بعد ہی جنت میں چلا گیا. تو ایسا ہے کہ عالم برزخ آتا ہے، عالم دنیا سے، پھر عالم برزخ کے بعد عالم حشر آتا ہے، پھر کہیں جنت میں جانا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے دربار میں حاضری اور میزان اور یہ وہ سارا کچھ پلانگ کے چلا گیا. یہ بڑا اچھا سوال بھائی صاحب نے کیا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ سورہ یاسین میں جو وہ مومن تھا جب اس کو قتل کر دیا گیا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا جنت میں داخل ہو جا. تو اس نے کہا کاش میری قوم کو. تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، پھر وہاں جنت دوزخ میں جائیں گے. یہ ڈائریکٹ کیسے جنت میں چلا گیا؟ تو بات اصل میں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ لوگ جنت کو وہی جنت الفردوس سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ باغ ایک ہی ہے جو جنت الفردوس، جنت الخلد. وہ نہیں ہے. یہ برزخ میں بھی جنت اور نار ہے، اس میں بھی جنت بھی. جیسے فرمایا قبر و روضہ تم میں ریاض الجنہ، کہ قبر جنت کی کیاریوں سے ایک کیاری ہے یا دوزخ کے گھروں میں سے ایک گڑھ. اس لیے وہ ہے نا جنت جو آخری ہے وہ میرے بھائی بالکل سچی بات ہے. قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد لوگ جائیں گے، نبی ولی شہید سارے. مگر اب بھی جو لوگ ہیں نا مرنے کے بعد یا باغ میں چلے جاتے ہیں، خوشبوئیں اور راہ سے جنت کی ہوائیں آتی ہیں، یا وہ بنصیب دوزخ کی ان کو بھاپ پہنچی. یہاں بھی جنت دوزخ ہے. ایک اشکال ہے اس کا مفصل جواب تو حضرت حسین کوفہ کی طرف کس لیے گئے تھے؟ اگر وہ اپنی بیعت کرانے گئے تھے تو اس وقت یزید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت قائم تھی. میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی حکومت کے خلاف خروج کرے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. کیا حضرت حسین حکومت کے خلاف خروج کرنے کے اپنی بیعت کرانے کے غیر سے؟ بالکل میری بات یہی ہے ٹھیک بیٹا کہ وہ اپنی بیعت کرانے کے لیے گئے تھے. اس حکومت کی بیعت کو غلط سمجھتے تھے، غیر آئینی سمجھتے تھے، جابر اور ظالم سمجھتے تھے، رحمۃ اللہ علیہ نہیں سمجھتے تھے. اس کو کہتے تھے فاسق اور فاجر ہے، اس لیے اس کی حکومت پر تختہ ہی اٹھنا چاہتے تھے. کامیاب نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، سلطان ٹیپو شہید مارے گا، کئی صحابی مارے گا، تو یہ ناکامی کوئی نہیں ہوتی. آدمی کو حق پر ہونا چاہیے چاہے وہ مارا جائے. یہ معیار کوئی نہیں کہ وہ جیتا یا ہارا، مقصد دیکھنا چاہیے.
جو حدیث آپ نے کہی اسی نے ہماری تباہی کر دی، اس کے غلط مفہوم نے کہ جو بے ایمان آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں حکومت کے خلاف خروج نہ کرو۔ اب آپ فتح الباری کی جلد دیکھیں 12، اس میں امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے بالکل غلط بات کر لی کہ حکومت کے خلاف جو ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف امام برحق جو ہوتا ہے نا، جس کی حکومت صحیح بنی ہو، متقی اور پرہیزگار، لوگوں نے اپنی مرضی سے چنا، اس کے خلاف اٹھنے والے باغی ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اگر حکمران سنت سے ہٹے ہوئے دین کے خلاف ہوں، ظالم جائر ہوں، تو ان کے خلاف اٹھنے والے اہل حق ہوتے ہیں اور وہ حاکم باغی اور جائر ہوتے ہیں۔ اور وہاں حوالہ دیا بیٹا حضرت حسین کا اور مدینے والوں کا اور قراء کا کہ جو حجاج بن یوسف کے خلاف اٹھے تھے قرآن کے عالم، اس لیے کس احمق نے یہ بتا دیا کہ حکومت حرام دادوں کی بھی ہو تو اس کے خلاف اٹھنا جرم ہے؟ یہ آپ رعایت دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری عدالتوں نے کم بختوں نے یہ ان حدیثوں کا یہ ترجمہ کر لیا کہ جو آ جائے شیطان کا بچہ شرابی زانی اس کی حکومت مانو۔ کہاں حدیث کا مطلب؟ اگر کہیں کسی جگہ آپ پڑھ لیں کہ بیوی خاوند کی اطاعت کرے تو مانا اس کا یہ ہے کہ جو گواہ کر کے لے جائے خاوند بن گیا۔ پہلے نکاح کرے گواہوں کے سامنے، خاوند بنے، پھر مسئلہ اس پر اپلائی ہوگا کہ خاوند کی اطاعت کی۔ جو خاوند ہی نہیں خواہ لیے پھرتا، میری مثال ذہن میں رکھو، جب اس کی حکومت لوگوں نے بنائی ہی نہیں، زبردستی جس طرح بنی ہے نا، دکھا دوں گا آپ کو، روپے بانٹے گئے، جو نہیں مانا اس کو تلوار کے زور سے، اس کے لیے بخاری شریف نکال دوں گا۔ آپ خدا کے لیے یہ رسالے چھوڑے، رحمت اللہ علیہ سے توبہ کریں۔ کسی نے اس کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، کسی نے کافر کہا، بات تو یہاں تک پہنچ گئی۔ ایمان اس کے بارے میں بحثیں ہوئی ہیں اماموں کی کہ یہ مومن بھی رہا، یہ کافر ہے، آپ رو رہے ہیں رحمت اللہ علیہ کو، اور دوسروں نے اس حد تک کہا کہ صرف ہم کافر نہیں کہتے، فاسق ہے۔ بالکل ایک بھی اہل سنت کا امام اور اہل حدیث کا نہیں جو رحمت اللہ علیہ کا۔ کدھر آپ جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے توبہ کریں۔ یہ شیعوں کی زد میں آپ نے کہاں سے من گھڑت باتیں نکال، اور اس کا حال دیکھیں جس کی رحمت اللہ علیہ لیے پھرتے ہیں وہ محمود احمد عرفی۔ اب بات چل گئی، دکھاؤں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت حسین رضی کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے چھڑیاں ماری اور حضرت انس رضی نے کہا اللہ کے بندے توبہ کر۔ یہاں تو میں نے حضور کو بوسے دیتے دیکھا۔ اب ان لوگوں نے کیا دیا، ذکر نہیں کیا کہ بخاری کہتے نہیں یہ افسانہ ہے، شیعوں نے گراؤ سر کاٹا، کوئی سر نہیں کاٹا گیا۔ اب صحیح بخاری یا صحیح مسلم ترمذی شریف میں دے کاٹا گیا، بعد میں اسی ابن زیاد کا بھی کاٹا گیا اور اسی محل میں آیا۔ اور امام ترمذی صحیح سند سے لکھتے ہیں کہ سانپ آیا 3 مرتبہ اس کے نتھنوں میں گھسا اور پھر چلا گیا۔ لوگ توبہ توبہ کرتے کہ اس ظالم فاسق کو یہ بدلہ ملا۔ اور وہاں امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انہیں دنیا میں ملا، ولا عذاب الآخرت اشد، اور آخرت کا عذاب بھی باقی۔ کوئی اہل حدیثوں کا پڑھیں خدا کے بندو، چھوڑیں یہ چھوکرے جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں فیض عالم کے لیے پھر دیں۔ یعنی صحیح بخاری کا انکار کر دیا، سر کاٹنے کا صحیح بخاری میں ہے، یہ سبائیوں کی باتیں نہیں ہیں۔ جو حقیقت مذہب شیعہ لکھی ہے، جاہل اتنا تھا، اس میں لکھا کہ امام مسلم نے بھی شیعوں کے ساتھ بڑا احسان کیا نیکی کہ اپنی صحیح میں لکھ گئے کہ خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ظالم بادشاہ ہے، یہ بڑی نیکی کی انہوں نے شیعوں کے ساتھ، ان کو ہتھیار دے گا۔ میں جو لاتا ہوں اس کا کہتا یار یہ حدیث جو ہے اس کو بعد میں دیکھیں صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا بھائی امام مسلم غریب نے کب یہ لکھی، اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ صحیح مسلم میں ہے ہی، بیچارے مسلم نے یہ قصور نہیں کیا۔ ایسوں کی کتابیں لیے پھرتے ہو، یہ سارا کچھ اسی سے لگ کیا بچے نے پڑھی ہوئے نشان لگے ہوئے، خدا کے لیے وہ کتاب لے کر آ جائے میرے پاس، میں اصل کتابیں نکال کے دکھاؤں، آپ خود توبہ کریں۔ ادھر سے کاٹ لیا ادھر سے کاٹ لیا، کسی نے وہ کچھ نہیں لکھا جو اس نے لکھا، بالکل جھوٹ بولو، وہ بھی کچھ نہیں لکھ سکتا تھا، جاہل تھا۔ لکھا تو محمود احمد عباسی نے، جو حضور وہ کہتا تھا کہ وہ قرآن ان کی تصنیف ہے، مرتد تھا ملحد، کہتا تھا وہی پیغمبر خدا کی تصنیف، جمعہ نہیں پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وہ مولانا عبدالرشید نعمانی دیوبندی لکھتے، میں جاتا تھا مردود کے پاس، بے دین تھا، چینی سفارت خانے میں وہ ملازم تھا، شوشہ چھوڑا کہ حسین باغی اور یزید رحمۃ اللہ علیہ تھا، یہ دیوانے ہو گئے۔ کچھ شیعوں کی بے وقوفیاں تھی، لوگ تنگ آئے تھے، انہوں نے کہا واہ مزے کی بات مل گئی، اب ان کو ستانے کے لیے ٹھیک ہے حسین۔ اور مولانا عبدالرشید نعمانی کہتے ہیں تمہاری یہ کتابیں پڑھ کر کوئی شیعہ اہل سنت ہوا؟ ایک بھی نہیں۔ یہی کتابیں اسٹیجوں پر دکھا کر انہوں نے لوگوں کو شیعت کی طرف کر لیا کہ یار ان کا پردہ سنیوں کا کھل گیا، یہ امام حسین کو نہیں مانتے، الٹا اپنی غلامی کرا لی، کچھ نہیں ملا، اپنے عقیدے خراب کر لیے۔ حالانکہ ہم حضرت ابوبکر علی عمر عثمان کی طرح علی کو بھی مانتے تھے، حسین رضی اللہ کا مانتے تھے۔ ایسی بدماشی پھیلائی، نہ حدیثوں کی طرف آتے ہیں، رسالے لیے پھرتے ہیں کہ فیض عالم نے لکھا یہ، اور رسالے بیٹا جس نے بھی لکھا آ جائے میرا بچہ، وہ کتاب ہاتھ میں لے لے، نکال دیں گے کتابوں جن سے انہیں حوالے دی۔ اب تہذیب التہذیب امام حیدر کی 12 جلدوں میں راویوں پر، یزید بن معاویہ کے نکالیں،
سند دے کر ایک ایک راوی پر لکھا کہ ثقہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خود مروان کا پوتا مگر خلیفہ راشد تھا، اس کے سامنے ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین یزید، آپ تو ایسی باتیں کر دینا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اس کو 20 کوڑے لگواؤ. اگر یزید مسلمانوں کا امیر المومنین تو اسلام پر سلام ہی ہے، ایسے لوگ مسلمانوں کے امیر بن جاتے. تو یہ حدیث بھی میں نے واضح کر دی، سن لو. یہ ان خلیفوں کے بارے میں جو امت اپنی مرضی سے چنے، کوئی زبردستی نہیں ہو، ولی خدا کا. بعد میں اگر وہ غلط کام کرے تو اس کے خلاف جلدی نہیں اٹھنا چاہیے، سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر جس کی خلافت ہی بے بنیاد ہو، غیر آئینی، جیسے موجودہ حکومت کہ زبردستی تختہ اڑ کر قبضہ کر لیا، نہ کوئی آئین میں انتخاب نہ کوئی بات، ایسے غاصب کی حکومت کو خلافت نہیں کہتے. اس کے بارے میں حدیثیں نہیں کہ اس کے خلاف نہ اٹھو. یہ صحیح خلیفوں کے بارے میں جو صحیح منتخب ہو. میری وہ مثال یاد رکھنا کہ پہلے خاوند بنے پھر وہ حدیثیں پڑھے کہ خاوند کی اطاعت کرے، لے گیا نکال کر نہ نکاح کیا. ایسے آدمی کو کہاں سے وہ حدیثیں کام دے گی خاوند کی اطاعت؟ پہلے خلیفہ بنو جو صحیح. خلیفہ وہ بنے گا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ اگر ابو بکر کی طرح آپ کوئی خلیفہ بنے. حضرت ابو بکر تک کا کہہ دیا کہ مشورہ لیے بغیر 2-4 آدمی فیصلہ کریں. فرمایا بیعت لینے والے اور کرنے والے دونوں کے ساتھ اڑا. صحیح بخاری فرماتے ہیں بیعت کوئی لوگ کسی کی گھر کا معاملہ جاگیر ہے، یہ امت چنے گی، مشورے کے بغیر کوئی نہیں چن سکتا. اس لیے یہ جو کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، یہ بھی نادان ہے. حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ مشورے کے بغیر. اب ٹھیک ہے کہ لوگ چونکہ جاہل ہیں وہ برا چنتے ہیں، یہ تو ہماری اپنی کم بختی ہے. لوگوں کو نیک بنائیں، ان کو سکھائیں کہ اچھا چننا ہے، یہ تربیت کی کوشش کریں، بندے اچھے بنا دیں، اچھا چنیں. مگر چناؤ کے بغیر گزارا نہیں. اگر لوگ نہیں چنیں گے، زبردستی کو بیٹھے گا، کون اس کی بات مانیں گے؟ لوگ اس کا کوئی حکم نہیں مانیں گے، تعاون نہیں کریں گے. رضائے عامہ کا اصول کہ پبلک اس پر خوش ہو، یہ حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے. ورنہ نبی وقت بھی ہوگا تو حکومت نہیں کر سکے گا، کیونکہ لوگ اس کو نہیں چاہتے. یہ دنیا کی حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رعایا ساتھ ہو. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس پر خوش ہوں. اب زیادہ کو نیک بنانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ دین سکھائیں، زیادہ نیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اچھا ہی چنے گی. بڑی خوشی، اللہ خیر سے رکھے. اور بھی سوال ہوں گے تو لے آئیں. اللہ تعالیٰ شفا دیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى. اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ وعیذنا من مضلات الفتن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. قاری صاحب اللہ مسجد نو آباد کرے، یہ رونق دوبالا کرے. بالکل کھلا دل کر کے جو جی چاہتا سوال لیاؤ، سمجھن دی کوشش کرو، ہر ترمی چھڈو.